بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. صحيح رواه البخاري. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد افضل الصلوات واکرم التسلیمات. کل جو ہم نے گفتگو کی تھی اس کا زیادہ ارتکاز اس بات پر تھا کہ جو ہمارا اصل عنوان تھا وہ تو یہ تھا کہ اوائڈنگ ریجیڈیٹی ان دا لرننگ اسپیس، اور ہم نے اس پر بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور معلم جو اوصاف ہیں ان اوصاف میں دو وصف بہت نمایاں ہیں. ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کنسرن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفقت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہم نے ایلیمنٹ نکالنے کی کوشش کی تھی رفق کا، اور پھر اس رفق کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ انسان کو اپنے تمام معاملات کے اندر رفیق ہونا چاہیے. آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ عنوان ہے ایکویٹی ان دا لرننگ اسپیس، کہ یہ جو لرننگ اسپیس ہوتی ہے اس لرننگ اسپیس کے اندر جو امپارشیلٹی ہوتی ہے یا ایک طرح سے آپ الوف رہتے ہیں کسی خاص بچے، کسی خاص طبقے، کسی خاص سطح کے اچھے بچے اور برے بچوں کی ڈسکرمنیشن جو ہمارے یہاں کلاسز بھی ہوتی ہے، محنتی بچے اور کم محنتی بچوں کی ڈسکرمنیشن جو ہم کر لیتے ہیں، لائق بچے اور نالائق بچوں کی ڈسکرمنیشن کر لیتے ہیں، یا جو قریب کے بچے ہیں جو بیک بینچرز ہیں ان کے درمیان اور فرنٹ پہ آنے والوں کے درمیان پوزیشن ہولڈرز. تو اس کے بارے میں بیلنسڈ اپروچ کیا ہونی چاہیے کہ یہ جو اپروچ ہے کیا یہ اپروچ درست ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، یا درست نہیں ہے، اور اگر یہ درست ہے تو یہ کس حد تک درست ہے، اور اس کے اندر بھی کہیں خدا نخواستہ ایسے تو نہیں ہے کہ اپنی اس اپروچ کے اندر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہو. اس وقت جو لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بار بار اس کی بات کی جاتی ہے وہ انصاف کا لفظ ہے، ایکویلٹی کا لفظ ہے، اور اس لفظ کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ انصاف تو اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے اور انصاف نصف سے ہے کہ آپ کسی چیز کا نصف ایک کو دے دیں، نصف دوسرے کو دے دیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں بھی انصاف کیا جا رہا ہو وہاں انصاف ہو رہا ہو. وہی ٹیکنیکل بات ہے کہ جب ہم ایکویلٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایکویلٹی کی جائے کہ جی ادھر ایکولی ہم دے دیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں ہم ایکولی دے رہے ہوں تو ایکولی دینے سے انصاف کا تقاضا پورا ہو رہا ہو، بلکہ اس سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ مساوات ہے، وہ ایکویٹی ہے کہ آپ انصاف سے زیادہ کس کا خیال رکھیں؟ مساوات کا. اس کو اگر سمجھنا ہو تو بڑی آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی تھا اور آپ خود بھی تھے اور ایک اڈلٹ اور بھی تھا، تو آپ چلے گئے میکڈونلڈس اور آپ نے وہاں جا کر یہ کہا کہ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ چھوٹے بچے نے کیا کرنا ہے، کڈز میل کھانا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی کڈز میل کھائے گا، میں بھی کڈز میل کھاؤں گا اور تم بھی کڈز میل کھاؤ گے. تو دیکھنے میں تو یہ کیا لگ رہا ہے؟ انصاف لگ رہا ہے، لیکن یہ حقیقی طور پر انصاف
نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں جو کڈز میل ہے وہ اس رینج کی ایج کے بچوں کے لیے، اس سے اوپر والے کے لیے وہ کڈز میل نہیں ہے. تو اگرچہ دیکھنے میں اس وقت آپ کو کیا نظر آ رہی ہے، ایکویلٹی نظر آ رہی ہے کہ جی آپ نے اس کو بھی کڈز میل دیا ہوا ہے، اس کو بھی دیا ہوا ہے، اس کو بھی دیا ہوا ہے، لیکن ہر جگہ جہاں ہم برابر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہاں برابر تقسیم کرنا انصاف نہیں ہوتا، بلکہ تناسب کے اعتبار سے تقسیم کرنا انصاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کی عمر بھی کم ہے، ابھی نوجوان ہے، ٹین ایجر ہے، تو ممکن ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھاتا ہو اور 2 روٹیاں کھا کر سیر ہو جاتا ہو. اس کے مقابلے کے اندر ایک عمر رسیدہ صاحب ہیں جن کی عمر 60 سال 55 سال ہے، وہ 1 روٹی سے سیر ہو جاتے ہوں. تو اگر آپ نے ان کو روٹی کھلانے میں مساوات کا خیال رکھنا ہے تو ان کو 2 دیں گے، ان کو 1 دیں گے تو کیا ہوگی؟ لیکن اگر آپ یہاں انصاف کرنے لگ جائیں اور آپ کہیں کہ جی روٹیاں چونکہ 3 ہیں تو لہٰذا 1.5 ان کو دے دی جائے اور 1.5 ان کو دے دی جائے، تو یہ دیکھنے میں تو کیا ہو رہا ہوگا؟ انصاف ہو رہا ہوگا، لیکن یہ مساوات کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوں گے. تو بعض اوقات ہمیں یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے کلاس روم کے اندر انصاف کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور کلاس روم میں انصاف کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ مساوات کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اٹینشن دینے میں تو سب کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ قدر مشترک ہونی چاہیے. کہ اٹینشن آپ پوری کلاس کو دے رہے ہیں، ہاں اس کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو بہت تیز ہیں، شارپ ہیں، بات کو جلدی اخذ کر لیتے ہیں، تو ان کی اٹینشن کا حق یہ ہے کہ ان کو کم از کم 1 دفعہ بات کی جائے، اور جب 1 دفعہ ان سے بات کی جائے گی تو وہ بات کو سمجھ جائیں گے. اسی کلاس کے اندر کچھ بچے ایسے ہیں جن کو 2 دفعہ بات کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے، جن کو 3 دفعہ بات کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو ان کے ساتھ اٹینشن کا حق یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بات کتنی دفعہ کریں؟ 3 دفعہ کریں. تو اس طرح کرنے سے کسی کو یہ تو لگے گا کہ جب اس سے بات کی تھی تو بات 1 دفعہ کی تھی، اور اس سے بات کی تھی تو بات 3 دفعہ کی تھی، تو وہ کہہ تو سکتا ہے کہ آپ انصاف نہیں کرتے. تو آپ اسے کہیں گے یہاں انصاف مقصود ہی نہیں ہے، یہاں کیا مقصود ہے؟ ایکوٹی مقصود ہے، مساوات مقصود ہے. اس لیے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اندر تو یہ بات اب اتنی اہم سمجھی جا رہی ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے، مجھے ایک آرٹیکل لکھنے کا موقع ملا 2 سال پہلے، وہ چھپا ہے بہاولپور یونیورسٹی سے، یا مجھے اب یاد نہیں کہاں سے چھپا ہے، کسی جرنل سے میں نے چھپایا، اور وائی کیٹیگری جرنل میں وہ چھپا ہے الحمدللہ. جی وہ پنجاب یونیورسٹی سے چھپا ہے، پنجاب یونیورسٹی کا ایک بہت ریناؤنڈ جرنل ہے، اس کے اندر وہ چھپا ہے، اور اس کا نام ہے دا نان وربل کمیونیکیشن آف دا پروفٹ اینڈ اٹس اپلیکیشن ان آور کلاس روم. کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نان وربل کمیونیکیشن ہے، اس نان وربل کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے، جسے ہم سائن لینگویج بھی بعض اوقات کہہ سکتے ہیں، اور نان وربل کے اندر سائن بھی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہے کلاس روم کے اندر، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنا اہتمام کیا جاتا تھا. تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں سب کو ایک ہی طرح دیکھوں اور ایک ہی طرح بات کروں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کلاس کے اندر ایک بچہ ایسا ہے جو ڈیجٹس کے بارے میں کنفیوز رہتا ہے. ہی از ناٹ گڈ ان ریممبرنگ دا ڈیجٹس اینڈ ہی از ناٹ گڈ ان ریممبرنگ دا نیومیریکلس. تو اب مساوات کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے میں صرف ڈیجٹ کا لفظ جب بول لیتا ہوں تو یہ 27 سمجھ جاتا ہے، یہ 3 سمجھ جاتا ہے، 4 سمجھ جاتا ہے، لیکن وہ جو دوسرا ہے اس کو ہمیشہ ملتی جلتی آوازوں میں، ملتے جلتے الفاظ میں اشتباہ رہتا ہے، جسے ڈسلیکسیا کا مرض کہا جاتا ہے. اور پاکستان میں اس پر کوئی قانون سازی نہیں تھی، اور ابھی حال ہی میں مجھے ایک کتاب کا انگریزی سے اردو میں ڈسلیکسیا کا ترجمہ کرنے کا موقع ملا، اور ایز وی اسپیک 5 اگست کو ڈسلیکسیا کی انیگریشن ہو رہی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ڈسلیکسیا کو ایک مرض سمجھ کے ٹیچنگ کلاس رومز کے اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ ڈسلیکسیا کا شکار ہے کہ وہ 66 اور 56 کے درمیان فرق نہیں کر پاتا. تو جب آپ 56 کہتے ہیں تو وہ 66 لیتا ہے، جب آپ 66 کہتے ہیں تو 56 لیتا ہے. اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں نے چونکہ 56 کہہ دیا تو سب کے لیے 56 ہونا چاہیے، اور سب کو کہہ دیا تو بات ختم ہوگی. لیکن مساوات کا کیونکہ بنیادی مقصد کیا ہے، وہ ابلاغ ہے یا سمجھانا ہے، پہنچانا ہے یا سمجھانا ہے. ایسا پہنچانا جس کے اندر سمجھنا موجود ہو، جس کے اندر فہم موجود ہو. تو میں نے جب ایسے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھا جن کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ 56 کہہ دینا کافی ہے،
تو اس وقت تو میں نے کیا کہا 56 کہہ دیا. اور جب میں نے کسی ایسے اسٹوڈنٹس کی طرف دیکھا یا ایک اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھا جو تھوڑا سا پریشان ہو رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ سائن لینگویج یوز کر لی اور میں نے اس کے ساتھ نان وربل کمیونیکیشن کرتے ہوئے کہا 56. تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ اصل میں کس کی بات کر رہا ہے, 66 کی بات نہیں کر رہا بلکہ کس کی بات کر رہا ہے, 56 کی بات کر رہا ہے. تو اب یہ دیکھنے میں تو انصاف نہیں ہے کہ ان کی طرف دیکھا تو ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا اور ان کی طرف دیکھا تو کیا کر لیا, اشارہ کرنا شروع کر دیا. لیکن حقیقت میں یہ کلاس روم کے تقاضے ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے الفاظ, اپنی گفتگو کی تعبیرات, اپنے گفتگو کے انداز, اپنے اشارات تبدیل کرتے ہیں لوگوں کے بدلنے کی وجہ سے. تو ایک استاد کو اپنی کلاس کے اندر ایکویٹی کا جو تصور ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب میں ایکویٹی پہ بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں بہت وضاحت ہو کہ انصاف الگ چیز ہے اور ایکویٹی الگ چیز ہے. یعنی یہ درمیان میں ہم عام طور پر اس کو کیا کر لیتے ہیں, کنفیوز کر لیتے ہیں کہ مجھے مساوات کا خیال رکھنا ہے. اور مساوات کا خیال یہ ہے کہ جس شفقت اور جس نرمی سے میں پوری کلاس سے پیش آ رہا ہوں سب سے پیش آ رہا ہوں. ایک ٹیکنیکل مسئلہ اس کے اندر آتا ہے جو اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم مساوات کا بھی خیال کرتے ہیں لیکن ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت کوئک لرنر ہیں, بہت تیز سیکھتے ہیں اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم ان کو تھوڑا سا زیادہ سکھائیں, تھوڑا سا بہتر سکھائیں. اور اس کے مقابلے میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کم سیکھنے والے ہوتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کو بیر منیمم جو ہے, جو منیمم تھریش ہولڈ ہے بس وہ بتا دیا جائے, اگر یہ اس تک پہنچ جائیں, یہ ان کے لیول کی بات آ جائے تو کافی ہے. اس میں جب ہم اس میں پھنستے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اس وقت اس پریکٹیکل مسئلے میں کیا ہوگا کہ ایک ہی کلاس کے اندر ایک املگمیشن ہے اسٹوڈنٹس کی. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت کوئک لسنرز ہیں, کوئک انڈرسٹینڈرز ہیں اور وہ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں, بات کو ڈسائفر کر لیتے ہیں, کمپریہینڈ کر لیتے ہیں. اور جی یہ چاہتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا زیادہ بتا دیا جائے. اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کو بنیادی باتیں بتا دیں, اس سے تھوڑا سا بھی زیادہ بتایا تو یہ گریسپ نہیں کر پائیں گے بات کو. تو ایک سینس آف گلٹ رہتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو کوئک لسنر ہے اور وہ جو اچھا سمجھنے والا ہے اس کی طرف متوجہ ہو کے ہم زیادہ بات کرتے ہیں اور اس کو زیادہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ جو تھوڑا ہوتا ہے اس کو ہم بہت بنیادی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں یہ انجسٹس تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بیر منیمم لیول ہوتا تھا اور جو تھریش ہولڈ ہوتا تھا, منیمم تھریش ہولڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے ہوئے سارے لوگوں کے لیے وہ بیر منیمم لیول رکھتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ پھر اس سے آگے بڑھتے تھے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو تھوڑا سا زیادہ دینا ہے. تو اب مساوات کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو بھی اس سطح پر رکھا جائے گا تو اس کی حق تلفی ہوگی, اس لیے کہ اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے زیادہ کا, اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے بہتر کا. تو لہٰذا اگر اس کی بہتر کے پوٹینشیل کو ایڈریس نہ کیا اور اس کو نہ بڑھایا تو اس کے نتیجے میں اس کی حق تلفی ہو جائے. اور یہ حقوق کی ادائیگی کتنی اہم ہے. عدل, یہ جو ایکویٹی ہے اس کو عدل زبان میں, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی شروع میں. آپ کے ہر جمعے کے اندر خطیب صاحب اپنی گفتگو کا اختتام کس پر کرتے ہیں؟ اس آیت سے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم. اللہ نے یہاں پر دو چیزیں ذکر کی ہیں, ایک ذکر کیا عدل اور ایک ذکر کیا ہے احسان. کہ عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساروں کو ایک ہی بات کی جائے اور ایک بات کر کے بیر منیمم لیول پر سب کو لے آئے. تو ایک استاد کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ورک پلان ہے اس کے پاس, جو آج تھیوری وہ بیان کرنے جا رہا ہے, جو پریکٹیکل کروانے جا رہا ہے, بیر منیمم یہ ہے کہ اس پریکٹیکل کی بنیادی نوعیت کی چیزیں پوری کلاس کو سمجھ میں آ جائیں. اور اگر اس کے فہم میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے استاد کی. اس کے اندر وہ الفاظ کو بھی استعمال کرے گا, وہ فزیکل باڈی کو بھی استعمال کرے گا, لپس کو بھی استعمال کرے گا. جو آرٹیکل میں نے لکھا نان وربل کمیونیکیشن آف دا پروفٹ, اس میں ہمیں
ایک بہت اچھی اسسٹنس مل گئی ایک صاحب کی جو ایک یونیورسٹی کے اندر اس وقت ڈین ہے ایجوکیشن کے، اور ان کا کام بھی نان وربل کمیونیکیشن پہ ہے. تو انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیے جو میں نے اس میں لکھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 65% جو نالج ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن سے ہو رہا ہوتا ہے، اور 35% کس سے ہو رہا ہوتا ہے؟ وربل کمیونیکیشن سے ہو رہا ہوتا ہے. 35% جو ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن سے ہو رہا ہوتا ہے، اور 65% کس سے ہو رہا ہوتا ہے؟ نان وربل کمیونیکیشن سے. اور یہ ویری کرتا ہے یعنی مخاطب کے اس. تو پتہ چلا کہ اگر میں کلاس کے اندر ایسے ہی کھڑا رہوں سارا وقت اور ایک ہی جگہ پر جامد رہوں اور ہاتھ بھی جامد رکھوں اور گفتگو کرتا رہوں الفاظ کے ساتھ، تو میری بات کنوے نہیں ہوگی یقینی طور پر. اس لیے کہ ہمارا انسانوں کا جو سیکھنے کا طریقہ ہے اس میں وربل کمیونیکیشن سے زیادہ ہم نان وربل کمیونیکیشن سے سیکھتے ہیں. ہم اشاروں سے سیکھتے ہیں، ہم آنکھوں کے ساتھ سیکھتے ہیں، ہم لپس کے ساتھ سیکھتے ہیں. ہمارے لپس کو دیکھ کر لوگ بہت ساری، اگر آپ کبھی تجربہ کریں کہ کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کس موضوع پر بات کر رہا ہے، اور اس موضوع پر بات کرنے والے کو میوٹ کر دیں آپ، اور میوٹ کر کے اس کے لپس کو ریڈ کرنا شروع کریں، تو آپ کو 40% آف اس کنورسیشن سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کو ٹاپک کا پتہ ہے کس ٹاپک کی بات کریں تو پتہ چلا کہ وہ وائس کا اس کے اندر دخل ہے لیکن لپس کا بھی ادھر. اور اس ٹاپک کے اندر جو اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں کہ وہ کوئی کہانی سنا رہا ہے، وہ کسی چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا آ رہا ہے، سختی بھی آ رہی ہے، نرمی بھی آ رہی ہے، تو آپ اسے میوٹ کر کے بھی سنیں. تو جب وہ سختی کی بات کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ نان وربل کمیونیکیشن کر رہا ہوگا تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اچھا یہ وہ ایپیسوڈ ہے جس کے اندر شدت آئی تھی. اور جب وہ نرمی کی بات کر رہا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ایپیسوڈ. تو ہمیں بطور استاد کے اپنی کلاسز کے اندر جب ہم ایکویٹی کو انشور کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے عرض کیا جو بیر منیمم لیول ہے کہ جو آج کا لیسن پلان ہے جس کے تھیمز بیسک یہ ہیں، 5 تھیمز ہیں، ان 5 تھیمز کو سب سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے. اس سمجھانے میں کوئی پہلی دفعہ سمجھ جائے گا، کوئی دوسری دفعہ سمجھ جائے گا، کوئی تیسری دفعہ سمجھ جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں، ایک دلچسپ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کنسسٹنٹلی 3 دفعہ دہرائیں گے تو ہم کہہ کر کا فارغ ہو جائیں گے. اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال کریمۃ اعادها ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تھے تو 3 دفعہ دہراتے تھے. یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے اس بات کی جو ہم نے سمجھی ہے. یہ بہت گہری بات ہے جو آپ کے بارے میں آ رہی ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ نماز بہت اہم ہے اور پھر دوبارہ کہہ دیا نماز بہت اہم ہے اور پھر دوبارہ کہہ دیا نماز بہت اہم. یہ بھی اس کا معنی ہے لیکن یہ ہی اس کا معنی ہے. آپ نے یہ کہا کہ نماز بہت اہم ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک طرح کی مثال سے بات سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری طرح کی مثال سے بات سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسری. تو اسی ایک بات کو آپ نے مختلف مثالوں سے سمجھایا اور مختلف مثالوں کے سمجھانے سے وہ بات جو تھی، جو پہلا جملہ تھا نماز بہت اہم ہے، وہ ان کے اندر راسخ کر دی. یہ بیر منیمم لیول ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا. اس کو میں آپ کو مثال سے عرض کرتا ہوں. ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اچانک ذہن میں نماز کا خیال آیا اور حدیثیں کچھ ذہن میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک موقع پر فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور اس وہ نہر سے روزانہ 5 دفعہ نہاتا ہو، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ان 5 نمازوں سے روزانہ گزرنے والا اپنے آپ کو علائشوں سے اور روحانی طور پر جو آلودگیاں ہیں ان سے محفوظ کر لیتا ہے. اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ 5 نمازیں بہت اہم ہیں. اچھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر لے گئے اور ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اصل میں تو انہوں نے اپنے شاگرد کو سمجھایا جو ہم نان وربل کمیونیکیشن کی، ہم نے ہمارے اساتذہ نے اشارے سے کوئی بات سمجھائی. میں مسلم پڑھ رہا تھا تو مسلم پڑھنے کے دوران جب میں مدرسے میں مسلم پڑھ رہا تھا، صحیح مسلم، تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت آئی کہ آپ نے وضو فرمایا اور پھر امام مسلم روایت لے کر آئے کہ پھر آپ نے اپنے چہرے سے پانی کو صاف کیا. تو اچانک خیال آیا پڑھتے پڑھتے سبحان اللہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چہرے سے پانی کو صاف کیا، یہ کیسے صاف کیا؟ تو استاد صاحب نے حدیث پڑھی اور بچوں کو کہا کہ اگلی حدیث پڑھیں. تو میں نے عرض کیا روک کر، میں نے کہا شیخ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو صاف کیا تھا یہ کیسے کیا تھا؟ تو ہنس پڑے اور کہا کہ یہ متواتراً میرے پاس آیا ہے کہ میرے شیخ نے مجھے کر کے دکھایا تھا جب مسلم پڑھائی تھی کہ ایسے صاف کیا تھا. پھر ہمارے استاد صاحب نے باقاعدہ اپنے چہرے کے اوپر انگلیاں پھیر کے بتایا کہ میرے شیخ نے مجھے یہ بتایا تھا، ان کو ان کے شیخ نے، اور جس صحابی نے نقل کیا تھا کہ آپ نے اپنے چہرے کو صاف کیا انہوں نے بھی نقل کر کے بتایا تھا. تو یہ نان وربل کمیونیکیشن ہماری کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسینڈ کر رہی ہوتی ہے. ہاں اس کے اندر ہم چینجز کر رہے ہوتے ہیں، مثال چینج کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے مطابق، باقی چیزوں کے مطابق. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 3 دفعہ بات دہرانے کا، ہم نے اس کو بہت لٹرلی لیا اور ہم نے کہا کہ جی چونکہ ادارے نے کہا ہے کہ 3 دفعہ ریپیٹ کریں، وہ بعد میں چیک کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کہ ٹیچر 3 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے بات کو؟ اس 3 دفعہ ریپیٹ کرنے کو ہم نے یہ سمجھا کہ وہ جو لفظ ہے اس کو ہم 3 دفعہ کیا کر دیں؟ نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ 3 مختلف طریقوں سے وہ بات کرو. کوئی فزکس کی لینگویج میں سمجھتا ہے تو اس کو فزکس کی لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کرو، مومنٹم کی لینگویج میں، ایکسلریشن کی لینگویج میں. کوئی کیمسٹری کی لینگویج میں سمجھتا ہے تو اس کو کیمیکل ریئیکشن کی لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کرو. کوئی ہسٹری کے پرسپیکٹو میں سمجھتا ہے تو اس کو ہسٹری کی کوئی مثال دے کر سمجھاؤ. کوئی میکینیکل کی لائن کا آدمی ہے تو اس کو میکینکس کے ڈائنامکس کے اندر کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرو. یہ معنی ہے ایک ہی بات کو 3 دفعہ دہرانا. اور یہ 3 دفعہ دہرا کر ہم کوئی اگلا لیول اٹین کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے کون سا لیول اٹین کر رہے ہیں؟ بیر منیمم لیول، کہ جو ہمارا ورک پلان ہے اس ورک پلان کو سارے لوگوں تک پہنچانا. اچھا حضرت ابو ہریرہ کو تو یہ بات کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں سے آئے ہیں؟ فارس سے. اور فارس کیا ہے؟ پرشین امپائر. اور پرشین امپائر کے اندر کیا ہے؟ پانی بہت ہے، نہریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں اور بہت کچھ ہے. تو لہٰذا ان کو جو مثال دی ہے وہ ان کے پرسپیکٹو کے مطابق کیا تھی؟ نماز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کافی تھی. اور دوسرے جو صحابی ہیں ان کو ہاتھ پکڑا، اور ان صحابی نے اصل میں اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ایک درخت کے نیچے لے گئے. کہا سردی کا زمانہ تھا اور پت جھڑ چل رہا تھا. اسلام آباد میں جب پت جھڑ آتا ہے آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. اس کی اپنی خوبصورتی ہے کہ درخت بغیر کسی پتوں کے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر کوئی پتے تھے ہی نہیں. تو اس صحابی نے شاگرد کو اپنے کو پکڑا اور درخت کو ہلایا، اور ہلا کر جب ہلایا تو پتے بہت تیزی سے گرنے لگے. تو شاگرد سے کہا کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی بس میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی جی میں آیا، آپ نے کام کر لیا، میں کیا پوچھتا آپ سے، ادباً میں کچھ نہیں پوچھ سکا آپ سے. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے ساتھ ایسے ہی کیا تھا. کیوریوسٹی ڈیولپ کرنا اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر، کچھ کرنا اور پھر اسے کہنا کہ تم نے غور نہیں کیا کہ آج میں نے ایک یونیک سا کام کیا، تم نے غور نہیں کیا. اندر آتے ہوئے ایک لفظ لکھ دیا وائٹ بورڈ پر، آ کے پڑھانا شروع کر دیا. وہ جو آپ نے لفظ لکھ دیا ہے آپ نے پھنسا دیا بچوں کی توجہ کو اس لفظ میں. وہ بار بار غور کر رہے ہیں کہ سر نے یہ جو آج لکھا ہے لفظ اس کا کیا مقصد ہے. چیریٹی لکھ دیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے، ڈسپلیجر لکھ دیا ہے، بلیسنگ لکھ دیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے. آپ گفتگو اپنے موضوع پر کر رہے ہیں لیکن بچوں کا سب کانشیس کس پر پھنسا ہوا ہے؟ اس لفظ پر جو آپ نے لکھا ہوا. اور پھر آپ نے بعد میں پوچھا کہ یار میں جب اندر آیا تھا تو میں نے یہ لفظ لکھا تھا تو آپ لوگوں نے غور نہیں کیا. ان کا سر ہم نے غور کیا تھا لیکن ہم نے پوچھا نہیں آپ نے کیوں لکھا تھا. اس کے بعد جب آپ ان کو کچھ بتائیں گے تو وہ کبھی بھی بھولیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کیوریوسٹی ڈیولپ کر کے کوئی بات بتائی جائے تو وہ یاد رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں بغیر کیوریوسٹی کی کوئی بات بتائے یاد رکھتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سوال کر کے ان سے جواب لے کر بات بتائی جائے تو ان کو یاد رہتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان سے سوال کروایا جائے اور ان کے سوال کے جواب میں کوئی بات سمجھائی جائے تو ان کو یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. اور اس سارے کا مقصد کیا ہے کہ لرننگ سپیس کے اندر کیا ڈیولپ کرنی ہے؟ ایکویٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ سب کو سمجھانا ہے. اور ہر ایک کو سمجھانے کے لیے وہ جو ون سائز فٹ آل والا معاملہ ہے وہ نہیں چلتا پوری کلاس کے اندر. وہ جو انور مسعود صاحب کی وہ جو نظر ہے بنیان والی وہ نہیں چلتی کہ بڑوں کو بھی آ جاتی ہے چھوٹوں کو بھی آ جاتی ہے اور فلاں ہے اور فلاں نہیں. وہ ہر جگہ نہیں چلتی اور کلاس روم میں تو بالکل نہیں چلتی. وہاں کی ایکوٹی کے ڈائمینشنز یہ ہو رہے ہیں اور اس ایکوٹی کو اٹین کرنے کے طریقے اور میتھڈالوجیز یہ ہو رہی ہوں گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا اور پھر صحابی سے کہا تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے. کہا جی آپ فرمائیے کیوں کیا ہے. کہا دیکھو جب مومن بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے یا وضو کرتا ہے تو اس وضو کرنے سے اس کے گناہ ایسے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کیا جھڑتا ہے؟ پت جڑ کے اندر پتے جھڑتے ہیں درخت سے. تو دوبارہ بات کیا ثابت ہوئی
5 نمازیں اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو ہم اپنے ورک پلان کے اندر جو ہماری تھیم ہے، جو آج ہمارے 5 بنیادی موضوعات ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے، ان 5 موضوعات پر جب بات کر رہے ہوں تو پلیز اس کو لٹرل نہ لیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تھیم ہے تو ہم اسی تھیم کو ریپیٹڈلی کہتے رہتے ہیں. کہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نے ایک لنگوسٹ تھا تو اس نے اپنے لنگوسٹک کے تجربے سے یہ کہا کہ آپ کسی بھی لفظ کو 5 دفعہ دہرائیں تو 5 دفعہ پوری توجہ سے دہرانے کے نتیجے میں وہ لفظ آپ کی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ آپ کا ہو جاتا ہے. تو وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا میرے بڑے بھائی کا موبائل، 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 میرے بڑے بھائی کا موبائل. کہ میں 5 دفعہ کہوں گا تو اس 5 دفعہ کہنے سے میرے بڑے بھائی کا موبائل کیا ہو جائے گا؟ میرا ہو جائے گا. تو اتنا لٹرلی نہیں لینا چاہیے چیزوں کو کہ آپ کو ٹیچرز نے کہہ دیا، آپ کو ایم اسکول نے کہہ دیا یا آپ کے اسکول نے کہا کہ پلیز آپ جو ورک پلان بناتے ہیں اس کے اندر جو تھیم آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو کم از کم 3 دفعہ وہ تھیم کیا کر دیا کریں، دہرا دیا کریں. آپ رپورٹ میں جب لکھیں گے کہ میں نے 3 دفعہ دہرایا ہے، یا آپ سروے میں لکھیں گے میں نے 3 دفعہ دہرایا، تو آپ اپنی جگہ سچے ہوں گے لیکن حقیقت میں آپ کیا ہوں گے؟ سچے نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 دفعہ دہرانا مقصود نہیں تھا، بلکہ کیا کرنا تھا، 3 ڈفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ کے جو لوگ ہیں، کسی کو وربل سے سمجھ میں آتا ہے، کسی کو سائن لینگویج سے سمجھ میں آتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے، منہ کے اشارے سے، کسی اور اشارے سے، اور کسی کو اس آئیڈیا کو، وہ فزکس کا آئیڈیا ہے، میتھمیٹکس کا آئیڈیا ہے، اور اس آئیڈیا کا تعلق تھیوریٹیکل فریم ورک سے ہے، تو کسی کو وہ آئیڈیا جب تک آپ پرسونیفائی کر کے نہ سمجھائیں سمجھ نہیں آتا، جب تک اس کو مثال دے کر نہ سمجھائیں تو اسے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات فرماتے تھے تو کتنی مرتبہ فرماتے تھے؟ 3 مرتبہ فرماتے تھے. یعنی اس کی تعبیر بدل رہے ہوتے تھے، اس کا انداز بدل رہے ہوتے تھے، اس کی مثال بدل رہے ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثالیں ملتی ہیں ان مثالوں کے اندر ہمیں بڑی ڈائیورسٹی ملتی ہے کہ ایک ہی بات کو آپ نے کبھی ایک مثال سے بیان کیا، کبھی دوسری، اس لیے کہ جو وہاں بیٹھا ہوا شخص تھا اس کو جو مثال اس کے کلچرل کانٹیکس میں سمجھ آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال کو اس کے کلچرل کانٹیکس میں. اور اس سارے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ میری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے سارے شخص ایکولی کیا کر لیں، میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا جی، یہ تو تھا بیر منیمم لیول، یہ تو وہ کم از کم تھریش ہولڈ ہے کہ جو آج کی میری ہے لیول ہے، اس لیول کو میں نے اٹین کروانا ہے. لیکن اس میں ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کو میتھمیٹکس کے 7 چیپٹر ہیں، 8 چیپٹر ہیں، کسی کو تھیورمز بڑے پسند ہیں، اور آپ بتائیے اور کیا ہوتا ہے مختلف چیپٹرز میں؟ ایک میں تھیورمز ہوتا ہے اور وٹ ایور یو آر سیئنگ جی، کہ وہ کسی کو یہ بڑا پسند ہے، کسی کو یہ بڑا پسند، کسی کو یونین بڑی پسند ہے. میں بھول بھال گیا، اس کے بعد کبھی حساب پڑھنے کا موقع نہیں ملا. جس کو تھیورمز کا چیپٹر بڑا پسند ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی دلچسپی تھیورمز میں ہے، تو اس کو بھی اسی کے برابر سمجھنا جس کو تھیورم سے بس اتنی دلچسپی ہے کہ یہ آئیڈیا سمجھ میں آ جائے اور اس آئیڈیا کو سمجھنے کے بعد میں پیپر دے دوں اور میرا جو اسیسمنٹ ہو رہا ہے وہ اسیسمنٹ میں نکل جاؤں. اس کو بھی اسی لیول پر لے کر آ کر سمجھانا، یہ آپ سے سوال ہے، یہ انصاف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس میں دلچسپی ہے تو اس میں آپ کو اس کی دلچسپی، پہلا حق کیا ہے کہ سب کو کیا کر دیں، برابر کر دیں، اس معنی میں کہ تھیورمز کا بنیادی کنسیپٹ سب کو سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد جس کو دلچسپی ہے اپنے فن کے اندر اس کو اس کے فن میں مزید بڑھائیں. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ابتدائی گفتگو جو ہوتی تھی وہ جنرل سطح کی ہوتی تھی، کہ اس موضوع پر جنرل سطح کی آپ بات فرما دیا کرتے تھے تمام سامعین کے لیے. پھر پتہ چلتا تھا کہ ان میں 1-2 لوگ ایسے ہیں جو اس میں فردر دلچسپی رکھتے ہیں، پھر آپ اس سے ذرا تھوڑا سا ایلیویٹ ہو کر بات کرتے تھے. آپ سے سوال یہ ہے، جب یہ ایلیویٹ ہو کر آپ بات کرتے ہیں اور ان کے حق کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کسی کی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں ہو رہی ہوتی. اس لیے کہ ان کی سطح کے مطابق جو بات کرنی تھی وہ کر دی، اور اگر آپ یہ بات نہیں کریں گے تو ان کی کیا ہوگی؟ حق تلفی ہوگی. اور اس بات کا فرق ہم کیسے بیان کرتے ہیں اپنی کلاسز کے اندر کہ ہم اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دس از مینٹ فار یو سنس یو آر مور انٹرسٹڈ ان اٹ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ود آور کریکولا. میں ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ ایگزام میں بھی نہیں آئے گی، میں ایگزام میں نہیں پوچھوں گا،
میں اسیسمنٹ میں نہیں پوچھوں گا، لیکن فار یور انٹرسٹ میں یہ بات اضافی طور پر تمہیں بتا رہا ہوں. اینڈ دا ریسٹ آف کلاس از آلسو لسننگ. ان میں سے جس کے اندر صلاحیت ہوگی اس کو لینے کی وہ لے لے گا. جو بیر منیمم والا ہے وہ بیر منیمم کی مثالیں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک صحابی آئے، دیہات کے صحابی تھے، دیہات کے رہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ دیکھیں جی آپ کا ایک بندہ آیا تھا ہمارے پاس، امام بخاری اور باقی ائمہ اس کو لے کر آئے اپنی کتابوں میں. آپ کا ایک بندہ آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں جو اللہ کو ایک مانے، نبی کو رسول مانے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، اور ایک میں تو حج کا ذکر ہے، ایک میں حج کا بھی ذکر نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات فرمائی ہے. کہا جناب میں واپس جا رہا ہوں اپنے دیہات میں، اور یہ باتیں جو آپ نے ویلیڈیٹ کر دی ہیں مجھے، ان باتوں کے علاوہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ ہی کسی چیز کی کمی کروں گا. جب وہ آدمی جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اگر اس نے عمل کر لیا تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ کیا لیول ہے بیر منیمم کا، کہ یہ بیر منیمم کس نے بات کر دی، ٹھیک ہے، اس کے حالات، اس کے واقعات، یہ شہر میں نہیں رہتا، اس نے فیس بک بھی یوز نہیں کرنی، انٹرنیٹ بھی یوز نہیں کرنا، اس کو پیزا سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لہٰذا اس کے ایٹیکیٹ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی سوشل سرکل بھی نہیں ہوگا، لہٰذا اس سوشل سرکل کی حساسیت کا بھی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لوگوں سے انٹریکشن کا بھی زیادہ موقع نہیں ملے گا، لہٰذا پبلک ڈیلنگ، کمیونیکیشن سکلز اور باقی چیزوں کا اس کو بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی انٹروورٹ ہے، اس نے زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا ہی نہیں ہے، اپنی نماز روزہ کرے گا، لہٰذا وہ ساری چیزیں جو اس کے مقابلے میں دوسرے شخص کے لیے نہایت ضروری ہیں اگر اس کو نہ بتائی گئی، کیونکہ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے کیا ہے، ایکسٹروورٹ ہے. چونکہ وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے ایکسٹروورٹ ہے، لہٰذا اس کے مزاج کے اعتبار سے ایکسٹروورٹ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو ساری چیزیں بچانی ضروری ہیں. تو پتہ چلا کہ بیر منیمم جو لیول ہوتا ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کیا. اب آپ کسی وقت حدیث کی کتاب کھول لیں، نماز کی کتاب کھول لیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ملیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو، انگلیاں ایسے کھولو، ایسے کرو، قیام ایسا ہونا چاہیے، سجود ایسا ہونا چاہیے. اور یہ جو صحابی سیکھ کر گئے ہوں گے ان کو کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اپنی نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر رکوع کے اندر جا کر کہا کرو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تمہارا رکوع ہو گیا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے رکوع کے اندر پڑھتا ہوں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اپنی نفل نماز کے اندر یا اپنی ذاتی نمازوں میں، انفرادی نمازوں میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات اس کو کیوں نہیں بتائی، وہ یاد ہی نہ کر پاتا. He was more interested in the prayer، تو اس لیے اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ بیر منیمم ہے اور اس سے زیادہ یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو. جن لوگوں نے تہجد سیکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انس ابن مالک ہیں اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے تہجد کی نماز کو محفوظ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی کو تہجد کی نماز سکھائی ہے، باقی صحابہ کو تو تہجد کی نماز نہیں سکھائی، اس لیے کہ وہ بیر منیمم بھی چاہتے تھے اور اس سے اوپر کا لیول بھی چاہتے تھے. تو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو. یہ مسئلہ انصاف سے حل نہیں ہوگا کہ آپ نے برابر پوری کلاس کو، جی میرا ورک پلان تھا، میں ورک پلان تیار کر کے آیا، اس کے نوٹس لے کر آیا اور میں نے پوری کلاس کو ایکولی دیکھتے ہوئے، میں سب کو دیکھ رہا تھا ایکولی. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ایکولی دیکھنے سے سب کو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. بہت دلچسپ بات ہے، استاد کو غور کرتے رہنا چاہیے. ہمارے بچوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر استاد ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ زیادہ کرے تو ان کو بات بھولنی شروع ہو جاتی ہے. ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے، مزاج ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے ساتھ زیادہ، اور گھر میں ان کا مزاج ایسے رہا ہوتا ہے، کچھ اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جا کر یا ان کو دیکھ کر 1-2 منٹ زیادہ بات کریں تو وہ خود اپنی نگاہیں پھیر لیتے ہیں آپ سے. جب اس نے ایک دفعہ آپ سے نگاہ پھیری ہے، دوسری دفعہ پھیری ہے، تیسری دفعہ پھیری ہے، تو اب ایکویٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مت دیکھا کریں زیادہ. اس لیے کہ مقصد کیا تھا، سمجھانا یا نہ سمجھانا؟ سمجھانا. اور اس کو نہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے،
سمجھ میں آتا ہے. اور زیادہ دیر تک اسٹیئر نہ کرنے سے. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو استاد کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے پوری, اور استاد اگر ہر 30 سیکنڈ بعد, 40 سیکنڈز بعد, 1 منٹ کے بعد ان کو نہ دیکھے تو کچھ عرصے کے بعد وہ کہتے ہیں یار مزہ نہیں آ رہا, استاد ہمیں دیکھ نہیں رہے, ہم استاد کے ساتھ کنیکشن نہیں ڈیولپ کر پا رہے اپنا. تو آپ کلاس میں داخل ہو اور آپ نے کہا کہ آج میں نے ایکولی سب کو دیکھنا ہے, تو ڈونٹ بی اے روبوٹ کہ وہاں سے دیکھنا شروع کیا ایسے اور پھر یہاں سے دیکھنا شروع کیا ایسے, اور پھر جیسے پیڈسٹل فین چل رہا ہوتا ہے نا, وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ دائیں بھی ہو رہا ہے بائیں بھی ہو رہا ہے, چل رہا ہے, اس کو یہ وہ لیسٹ کنسرنڈ ہے کہ سامنے کسی کو کوئی بیٹھا ہوا بھی ہے یا نہیں, کسی کو ہوا آ رہی ہے. تو ہم ایک پیڈسٹل فین کے اندر اور ایک استاد کے اندر کیا ہونا چاہیے, فرق ہونا چاہیے. تو اگر آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائے ہوئے نا کہ سب کو دیکھنے سے کیا ہو جائے گی, ایکوٹی اٹین ہو جائے گی, تو سب کو دیکھنے سے بھی ایکوٹی اٹین نہیں ہوتی. کسی کو کسی طرح دیکھنا پڑے گا, کسی کو کسی طرح, کسی کو دیکھتے ہوئے آپ کو مسکرانا پڑے گا, اس لیے کہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس سے جب مسکرا کے بات کرتے ہیں تو اس کو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اور کوئی ٹربل کریٹر بھی ہو سکتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں جب, تو اس مسکراتے ہوئے دیکھنے کے نتیجے میں یہ ریلیکس ہوتا ہے اور اپنا موبائل نکال کر کیا کرنا شروع کر دیتا ہے, موبائل یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو جب آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو عقابی نگاہوں سے دیکھنا ہے. تو خود دیکھنے کے اندر بھی ایکوٹی کا کوئی اور لیول ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے نا انصاف کے تناظر میں, ایکویلٹی کے تناظر میں, وہ ایکویلٹی سے دیکھنے کا حق بھی ادا. آپ سن کر آپ تو خود استاد ہیں, آپ سے سیکھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ فزیکل کانٹیکٹ کا بڑا فرق ہے. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایکویلٹی ہونی چاہیے, اور فزیکل کانٹیکٹ کے اندر بھی کیا ہونی چاہیے, ایکویلٹی ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ جہاں پر زیادہ ٹریننگ نہیں ہوتی, زیادہ گرومڈ لوگ نہیں ہوتے, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تھپکی دیں نا تو پوری کلاس کو تھپکی دیں. نہیں, یہ استاد کا کام ہے, یہ فیصلہ استاد کرے گا کہ ان میں سے کتنے بچے انٹروورٹ ہیں اور وہ کس درجے کا فزیکل کانٹیکٹ بیئر کر سکتے ہیں, اور کس درجے کا فزیکل کانٹیکٹ جو ہے وہ ان کی سوشل سپیس میں انکلوڈ کرنا سمجھا جائے گا. وہاں ایکوٹی کیا ہے, وہاں ایکوٹی یہ ہے ایکسپریشن آف یور سینٹیمنٹس ان اپریسیشن. آپ نے اپریسیشن کرنی ہے نا اصل میں, تو اپریسیشن کے اندر مقصد کیا ہے کہ آپ کے جو سینٹیمنٹس آف اپریسیشن ہیں وہ کیا ہونے چاہیے, کنوے ہونے چاہیے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ 4 میٹر کے فاصلے سے ان سے بات کریں تو اس فاصلے کی وجہ سے وہ اپنے انٹروورٹ ہونے کے مزاج کی وجہ سے آپ کی بات زیادہ لیتے ہیں, اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو اپریسیشن کر رہے ہیں, وہ اپریسیشن لے بھی رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے. اور آپ جو ہی اس کے زیادہ قریب جاتے ہیں تو وہ چونکہ اس مزاج کا عادی نہیں انٹروورٹ ہونے کی وجہ سے, تو وہ اپریسیشن کو بھی چیریش نہیں کر سکتا. کچھ بچے ایسے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں یہ پتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بہت ایکسٹروورٹ ہے. تو آپ نے کیا جا کر کیا, آپ نے بات کرتے ہوئے ایسے کر دیا. صحابی خود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے اپنا ہاتھ کہاں رکھ دیا, میرے کندھوں پر رکھ دیا. اس لیے کا اندازہ ہوا کہ یہ اس مزاج کا آدمی ہے, اس کے ساتھ جتنا فزیکل کانٹیکٹ رکھوں گا اتنی زیادہ یہ بات سمجھے گا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے اس کا خیال رکھا کہ ان کو زیادہ قریب سے بات نہیں کرنی اور زیادہ کھل کر بات نہیں کرنی, بالکل مبہم سے ان کو بات کریں گے, کیونکہ یہ کھل کر بات کرنے سے بھی اپنی سوشل سپیس کے اندر انسیکیورٹی محسوس کرنا شروع کرتا ہے. کچھ اور لوگ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ فزیکل کانٹیکٹ سے بڑا خوش ہوتا ہے, تو آپ علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا. پہلے آپ نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے میں اس کو 5 باتیں سکھاؤں گا, وہ میرے سے 5 باتیں سیکھ لے اور ان 5 باتوں کے نتیجے میں اس کو بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ جو صحابی عامر بن میمون عودی, انہوں نے کہا جی میں سیکھنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا جو فزیکل کانٹیکٹ کو کیا کرتا ہے. عامر بن میمون عودی نے جب ایکسپریشن آف انٹرسٹ دکھایا تو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لیا آپ نے, اور صرف ہاتھ نہیں پکڑا بلکہ آپ نے میری مٹھی بند کی اور ایک ایک بات پر ایک انگلی کھولنی شروع کی. اخذ بیدی وعد خمسا, ایک بات انگلی, دوسری بات انگلی کھولی, تیسری بات انگلی کھولی, چوتھی بات انگلی کھولی, 5ویں بات انگلی کھولی. اس لیے کہ یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک بات کرتے تھے تو 3 بار دوڑاتے. کسی کو جب دوڑایا تھا تو اس کو بات کرنے کافی تھا, لیکن دوسرے کو جب تک فزیکل کانٹیکٹ کے تناظر میں بات نہ کی جائے اس کو بات سمجھ میں
نہیں آتی. اور اس کی عادت ایسی ہے کہ وہ بہت سسٹمیٹک ہے, تو اس کو ایک ایک انگلی کے ساتھ جب سمجھاؤ گے نا تو یہ انگلی نہیں کھول رہے ہو اس کے اوپر, یا آپ اس کی انگلی کے اوپر انگریو کر رہے ہو اپنی بات. اس انگلی کا براہ راست تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. آپ لکھتے یہاں پر ہیں اور وہ جا کہاں رہی ہے؟ آج کل آپ دیکھ لیں نا ڈیوائسز آ گئی ہیں, وہ آپ لگاتے ہیں یہاں پر ہارٹ بیٹ بتاتے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ ہارٹ بیٹ تو کہاں ہو رہی ہے؟ ہارٹ بیٹ تو ادھر ہے بیسیکلی, لیکن وہ کہاں سے ایکسپریس ہو رہی ہے؟ کسی چیز سے, اور الیکٹروکارڈیوگرام سے, اس سے. تو یہ بھی کیا ہے کہ میرا فیصلہ ہوگا بطور ایک استاد کے کہ ایکوٹی کو انشور کرنے کے لیے خود فزیکل کانٹیکٹ کہاں ہونا چاہیے اور کہاں, پہلی بات کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے, اور جہاں نہیں ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے, اور کب کب نہیں ہونا چاہیے اور کب ہونا چاہیے, یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں نہیں ہے فزیکل کانٹیکٹ تو وہاں پر یہ ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہاں استاد کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایکسائٹمنٹ میں اگر اس کو حق کیا جائے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کی فزیکل سپیس جو ہے نا اس کی وہ متاثر ہوتی ہے. لیکن گریف اور سورو میں اور ڈیجیکشن کے اندر اگر اس کو حق کیا جائے تو اس صورت میں یہ مورال اپنا بلند کر لیتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی آج یہ پوری کلاس مجھے بڑی پسند آئی ہے, لہٰذا ایک ایک آتا جائے اور میں ہر ایک کو تھپکی دیتا جاؤں گا, تو یہ تھپکی دیکھنے میں تو ایکوٹی ہوگی, ایکویلٹی ہوگی, لیکن حقیقت میں نہیں ہوگی. کسی کو کہہ دینا کافی ہے, کسی کو دیکھ کے بات کرنا کافی ہے, اور ممکن ہے کہ کوئی ایسا تھا کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں, یو آر ون آف مائی بریلینٹ اسٹوڈنٹ, آئی ایم سو آنرڈ ٹو ہیو یو ایز مائی اسٹوڈنٹ, اٹس سچ اے پریویلیج ٹو ہیو یو ایز مائی اسٹوڈنٹ, and you don't lock your eyes with that boy or girl even once, and he is the happiest man on the universe. وہ کہتا ہے یار استاد نے میرے سے بات کی, اور وہ یعنی آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے, کچھ نہیں کیا, اور یہ باتیں مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے, غور کرنا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے استاد بننا ہے تو پھر استادی سیکھنی ہوگی. آپ کبھی غور کر کے دیکھیے, ایسا بچہ جب آپ اس کو کہتے ہیں, جب آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں تو بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے, بڑا ریلیکس. جو ہی آپ اسے دیکھتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے, تنگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. تو اس کی ایکوٹی کیا ہوگی, نہ دیکھنا. اور مزے کی بات یہ کہ ایسے بچے کو اگر آپ اپنے پاس بلائیں کبھی, تو اس کو بلاتے ہوئے اگر آپ ادھر دیکھنا شروع کر دیں نا, اور وہ چلتا ہوا آ جائے اور اپنی اسپیس خود طے کرے کہ میں نے استاد سے کتنے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بات کرنی, تو بڑے آرام سے بات کر لے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو بلایا اور بلاتے ہوئے اسے دیکھنا شروع کر دیا, وہ صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا, صحیح طرح سے آ بھی نہیں پاتا, اور جتنی اسپیس میں رہ کر وہ کمفرٹیبلی آپ کی بات سن سکتا ہے وہ اسپیس بھی اس سے چلی جاتی ہے. اتنا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اور کچھ کیسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ استاد جب بلائے نا تو پھر بلانے کے بعد میرے اٹھنے سے لے کر میرے واپس کرسی پر بیٹھنے تک استاد مجھے ہی دیکھے اور میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھے. لہٰذا آپ اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ, اتنا شاندار تم نے پرچہ کیا, ادھر آؤ, اور آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. the more you stare at him the more he is happy, اور وہ اور خوش ہو کر آ رہا ہے. اور آپ اچھا آپ اس کو اب دیکھ رہے ہیں تو جتنا آپ اسے دیکھتے ہیں وہ اور ہنستا ہے, وہ اور خوش ہوتا ہے, اور باقیوں کو کہتا ہے دیکھو مجھے دیکھ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ دیکھنے میں بھی ایکوٹی کیا ہے, ڈفرنٹ ہے. کہ کسی کی ایکوٹی اور ہے, کسی کی ایکوٹی, اور یہ سارا کچھ کر کے اینڈ میں کیا اٹین کر رہا ہوں, ایکوٹی. دیکھ کر ایکوٹی اٹین کر رہا ہوں, اور نہ دیکھ کر بھی دیکھنے کی کیا کر رہا ہوں, ایکوٹی اٹین کر رہا ہوں. فزیکل ٹچ کا بھی یہی معاملہ ہے. کچھ بچے ایسے ہیں کہ ان کو حگ کرنا بھی, ان کو حگ کرنا تو آپ یوں سمجھیے کہ بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ ان کی آپ نے سوشل سپیس ایسی انکلوڈ کر دی کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی حگ نہیں کرتا, اپنے والد کے ساتھ بھی حگ نہیں کرتا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے اپنے سامنے لا کر, قریب لا کر کھڑا کر دیا اور تعریف شروع کر دی. گھر جا کے کہتے ہیں کہ ٹیچر نے تعریف تو کی لیکن مزہ نہیں آیا ہمیں. کیوں؟ ٹیچر نے حق ہی نہیں کیا. ٹیچر کو چاہیے تھا مجھے میرے کندھے پہ تھپکی دیتا. اور یعنی یہ تو دیکھیے نا, خود تھپکی کس کو کتنی دینی ہے اس کا فیصلہ بھی آپ کو اس کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر کرنا ہے. کسی کے کندھے پہ رکھ کے آپ نے ایسے کر دیا نا تو وہ شام تک اس کا یہ کندھا باقی پورے جسم سے الگ ہی ہو گئے گا. استاد جی نے آج کندھے پر تھپکی دی ہے اور یہ یہاں پر تھپکی دی تھی. اور کسی کو آپ نے ایسے کیا تو کہتے ہیں یار ایسے ہی ٹال دیا مجھے.
اس کو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ معافی چاہتا ہوں، اس کو آپ کو ایسے کرنا ہوگا، معافی چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، یعنی معافی چاہتا ہوں، اس کو آپ کو ایسے کرنا پڑے گا، اور وہ اس پر کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ تو بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ہے ایکویٹی اٹین کرنا، کسی کو توجہ دے کر ہوتا ہے، کسی کو قریب بٹھا کر اٹین ہوتی ہے، کسی کو ہمارا اصرار کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بچے نے تھوڑی سی ٹربل کریٹ کر دی تو اس ٹربل کریٹ کرنے کی وجہ کو جانے بغیر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قریب آ جائے گا تو اس کی ٹربل ختم ہو جائے گی، حالانکہ وہ اپنے انٹروورٹ ہونے کے مزاج کی وجہ سے آپ کی شخصیت کا روب اتنا زیادہ پڑتا ہے اس پر، آپ کی بات کا، آپ کی باقی چیزوں کا اس پر روب اتنا پڑتا ہے کہ وہ خود تھوڑا سا ڈسٹنس کر کے بیٹھنا چاہتا ہے، اور اس کا بس چلے کلاس روم کی وال درمیان میں حائل ہو گئی ہے تو وہ 2 بینچز اور پیچھے بیٹھے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بٹھا کر آپ اس کو لے کر کہاں بٹھا دیں؟ اپنے سامنے بٹھا دیں۔ آپ اپنے طور پر یہ کر کے خوش ہو گئے کہ جی اس کو ہم نے اپنے سامنے بٹھا دیے، کک سمجھ نہیں آ رہی اس کو آپ کے سامنے بیٹھنے سے۔ اور ایک کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ پچھلی دفعہ جب میں نے بات کی تھی یہ تیسری لائن میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بات سمجھی تھی لیکن سوال نہیں کیا تھا، اور ایک دن اچانک دوسری کلاس کا دوسری لائن کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ غائب تھا اور یہ آ کر وہاں بیٹھا تھا، تو اس دن اس نے سوال کیا تھا۔ تو آپ کا یہ کام بنتا ہے نا، آپ سوچیں کہ 4 ہفتوں سے اس نے سوال نہیں کیا اور آج 5ویں ہفتے میں سوال کر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے something pleasant has happened with him. I have to identify that pleasant element. پتہ چلا کہ یہ جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ کھلتا ہے، یہ اپنے مزاج میں ایکسٹروورٹ ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ یار یہاں ایک کرسی کی گنجائش مزید بھی ہے سامنے، اس کو سامنے بٹھا دو، اس کے گریڈز بہتر ہونے شروع ہو گئے، اس کی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک سائنٹیفک کوئی نہیں ہے لگی بندی اپروچ کہ جی یہ روبوٹ کی طرح آپ نے ساروں کو ایز اے روبوٹ ڈیل کرنا ہے کہ سب کو دیکھنا ہے، سب کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ میں ان حدیثوں کو ذکر کروں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا اور بات رہ جائے گی۔ وہ اپروچز کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جنرل سے اسپیسیفک کی طرف جانا بہت پسند کرتے ہیں، کہ آپ ان کو جنرل بات پہلے کریں اور پھر اس جنرل بات میں سے آپ اسپیسیفک ہوتے چلے جائیں 1 2 3 کر کے، تو ان کو بڑا پسند ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آج ہم بات کریں گے اس تھیوری پر اور اس تھیوری پر اور اس تھیوری پر، اور پھر جنرل سے آپ نے کیا شروع کر دی؟ ایک تھیوری کو لے کر اس کی سب تھیوریز کو بیان کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ ہوتے ہیں کہ جب تک آپ ان کو ایک ہولسٹک پکچر دے کر بات نہ کریں تفصیل سے ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ کچھ لوگ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بات پہلے تفصیل سے کرو اور تفصیل سے کرنے کے بعد پھر بعد میں کیا کیا کرو، ایک جنرل بات کر دیا کرو، ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیا کرو۔ تو ایک دفعہ اس انداز میں بات کر لیں، ایک دفعہ اس انداز میں بات کر لیں، تاکہ ایکویٹی ڈیولپ ہو جائے، جو جس سطح کا آدمی ہے وہ اس سطح کی کیا کر لے، بات کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں یہ بات بہت ملتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کنکلوژن ڈرا کیا جائے، اگر آپ کنکلوژن ڈرا نہ کریں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور کچھ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یار کنکلوژن نہ رکھا کرو، کنکلوژن نہ دیا کرو، اوپن اینڈڈ چھوڑا کرو، میرے اندر خود اتنی صلاحیت ہے کہ میں آپ کے کنکلوژن کی وجہ سے بھی باؤنڈ فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو، کہ آپ ایک کنکلوژن نکالتے ہیں اور آپ کے اس ایک کنکلوژن کی وجہ سے، آپ کے استاد ہونے کی وجہ سے میں اس ایک کنکلوژن پہ بند ہو جاتا ہوں۔ لیو اٹ اوپن فار ریفلیکشن اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، بات کر لو اور اسے کہو کہ یو کین کنکلوڈ لاٹس آف تھنگس فرام اٹ۔ ایک دفعہ کنکلوڈ کر دو ان لوگوں کے لیے جو کس کو پسند کرتے ہیں کنکلوژن، اور دوسری دفعہ کہو کہ یہ بات ایسے ہے اینڈ یو کین کنکلوڈ اٹ ان ڈفرنٹ ویز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ آپ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، بات کو بڑی سسٹمیٹیکلی بات کرنا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سسٹمیٹک بات کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ بات یوں 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 کر کے چلی جائے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں رینڈم بات کرو تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سسٹمیٹک بات کرنے میں سسٹم کا جو سیمیٹری ہے اس کو سمجھنے میں ہم اتنے پھنس جاتے ہیں کہ بات کا ایسنس ہم سے کیا ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو سیمیٹریکلی چلتے ہیں ان کے لیے آپ نے سسٹمیٹکلی کہا یہ ایسے ہے ایسے ایسے، اور دوسروں کے لیے آپ نے کہا کہ اس کے 3-4 طریقے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ بھی ہے۔ اس میں جب آپ سسٹم کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جس کو عادت نہیں ہوتی سسٹمیٹیکلی چلنے کی، تو اصل مقصد سسٹمیٹیکلی چلانا تھا یا بات سمجھانا تھا؟ بات سمجھانا تھا۔
سسٹمیٹیکلی تو ہم بات اس لیے سمجھا رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو سسٹمیٹیکلی بات سمجھ میں آتی ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ سسٹمیٹیکلی بات کرنا کوئی پری ریکویزٹ نہیں تھا، وہ اس لیے کر لیا کہ کچھ لوگ اس سے زیادہ کسٹمڈ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سسٹمیٹیکلی بات کرنے سے کسٹمڈ نہیں ہے، لہٰذا ان کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، کچھ سسٹمیٹک لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی ہم قبرستان سے ہو کر آ رہے ہیں، آپ کے پاس آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ حاضر ہو کر آئے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب۔ تو ابھی ہم کہاں ہیں؟ ایم اسکول میں؟ ادھر تو نہیں ہے جہاں سے ہو کر آئے ہیں، پکی بات ہے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ رہے ہیں، ایک ہی بات آپ فرما رہے ہیں، یہ مسلم کی روایتوں میں آتا ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی روایت ہے۔ کوئی آگے کہتے ہیں پلرز آف اسلام بتائیں، آپ نے دیکھا آیا تھا ایسے آیا ایسے، یہ بچوں کو غور کیا کریں کہ وہ آتے کیسے ہیں، اپنی کرسی کیسے آگے کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں نہیں نکالتے، پیٹرن کیا ہوتا ہے بیٹھنے کا، وہ ان کے لکھنے کا پیٹرن کیا ہے، ان کی زپ کھولنے کا پیٹرن کیا ہے، زپ بند کرنے کا پیٹرن کیا ہے، ان کی جیومیٹری باکس کو رکھنے کا پیٹرن کیا ہے، جوتوں کا پیٹرن کیا ہے، ان کے جوتوں کو غور کیا کریں کہ کس طرح کے جوتے پہنتے ہیں، بند جوتے زیادہ پہنتے ہیں، کھلے جوتے زیادہ پہنتے ہیں، لیسز والے پہنتے ہیں، یہ سب پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جو کچھ پہن رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، یو آر وٹ یو ایٹ، بڑا مشہور ہے نا کہ یو آر وٹ یو ایٹ، تو آپ جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں آپ وہی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بہت زیادہ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ بکرے ہی ہیں، اور اگر آپ مولیاں سبزیاں بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ سمجھیے کہ آپ کے جسم کے مین کمپوننٹس آج کل میگنیشیم، پوٹیشیم اور کاربوہائیڈریٹس اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، اچھا یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسا ایک سیرت کا اور حدیث کا طالب علم 1445 سال کے بعد آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کر رہا ہے، اور جن کو بنا کر ہی کیا بھیجا گیا تھا کل کی گفتگو کے حساب سے معلم، وہ ان چیزوں کو نہ دیکھ رہے ہوں، تو کوئی آتا ہے اور آپ پیٹرن پورا دیکھ لیتے ہیں اس کا، آیا اپنے اونٹ کو سسٹمیٹیکلی باندھا ہے، آپ کے بچے ایسے جو بچہ سسٹمیٹک ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں وہ ہر چیز بھی سسٹمیٹک ہوتا ہے، آئے گا اس کے داخل ہونے کا طریقہ بڑا سسٹم ہے، ہر روز کلاس کے اندر آتا ہے اور ہر روز آ کے تھوڑی دیر رک جاتا ہے اور تھوڑی دیر رک کر دیکھتا ہے کہ مجھے کس طرف سے جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھنا ہے، اور دوسرا ہماری طرح کا کیا ہے، وہ رینڈم ہے، یعنی آپ اس کا ایک ہی پیٹرن ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، یہ اس کا پیٹرن ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، بیسیکلی یہی بات اس کا کیا ہوتی ہے، پیٹرن ہوتی ہے، جسے ہم پیٹرن لیس کہہ کے نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو آپ کو سمجھانا ہی کس طرح ہے، اس کو پیٹرن لیس ہو کر سمجھانا ہے، اس لیے کوئی پیٹرن لیس ہے، یہ آتا ہے اندر رینڈم جو ہے، وہ ایک دن آپ نے نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ اندر داخل ہوا، لیفٹ رائٹ جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا، اگلے دن آپ نے دیکھا یہ اندر انٹر ہوا اور دونوں کرسیوں کے درمیان جو جگہ تھی وہاں سے جا کے پیچھے سے گھوم کے وہاں سے آیا، تو اب یہ اس کا پیٹرن ہے، اس کے پیٹرن نہ ہونا اس کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوگا، اس نے اونٹ باندھا، بڑے پیٹرن سے آیا، بڑے سلیقے سے آیا، بیٹھا، اس نے کہا جی اسلام کے ارکان بتائیے، آپ نے کہا کہ سسٹمیٹک آدمی ہے، آپ نے کہا ارکان اسلام یہ ہیں کہ توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چونکہ یہ پیٹرن کا عادی ہے اور سسٹمیٹیکلی چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہے، لہٰذا اس کو سسٹمیٹیکلی بتانا ہے کہ سب سے اساسی نوعیت کی چیز کیا ہے، کلمہ، کیونکہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ اسی طرح انکلکیٹ کرے گا اپنے مزاج کے، اپنے سسٹمیٹک ہونے کی وجہ سے۔ دوسرے نمبر پر دن میں روزانہ کرنا ہے اس نے کام، تو کہے گا جو ساری عمر کرنا ہے سب سے پہلے وہ بتاؤ، وہ کیا ہے، توحید، رسالت، عقیدہ۔ جو دن میں روزانہ کرنا ہے 5 دفعہ وہ بتاؤ، وہ کیا ہے، نماز۔ اچھا جو ہر صورت میں کرنا ہے بہت کم ایکسیپشنز ہوں گی، وہ کیا ہے، روزہ، کہ ہر سال آئے گا، یہ ہر روز کی بات ہے، اور یہ ہر سال آئے گا، ہر سال کرنا ہے، لہذا روزہ۔ جو اس کے بعد کیا کرنا ہے، ہر سال اس روزے کے ساتھ، اچھا فزیکل سے مجھے لے کر جاؤ اکنامیکل کی طرف، اکنامک پرسپیکٹیو کی طرف، لہٰذا پہلے جسمانی عبادت میری کمپلیٹ کرواؤ، وہ کیا ہے، نماز، روزہ۔ اس کے بعد پھر سال میں ایک دفعہ کرنی ہے، لیکن وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، وہ زکوٰۃ ہے، اس کا فائنینسز کے ساتھ تعلق ہے، چیریٹی کے ساتھ تعلق ہے، لہٰذا اس کا ذکر کرو۔
اور اس کے بعد ایک ایکسیپشنل لیول کی چیز ہے، کبھی پیسے ہوئے، کبھی صحت ہوئی، کبھی وسعت ہوئی، تو زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ اس کو جو 5 چیزیں آپ نے آپ حدیث کی کتابوں میں حیران رہ جائیں گے کہ یہی ایک سوال ہے، اور اس سوال کے جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 5 چیزیں ذکر کی ہیں، لیکن ترتیب بالکل آگے پیچھے کر دی ہے. کبھی صرف 3 چیزیں ذکر کی ہیں، کبھی صرف 4 چیزیں ذکر کی ہیں، حج کو اسکپ کر دیا ہے. اس لیے کہ اس کی سچویشن دیکھ کر یہ لگا کہ یہ تو مشکل ہے کہ کبھی زکوٰۃ کا نصاب بھی اس کو حاصل ہو. حج تو وہ کرے گا نا جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی ہوگا، اور زکوٰۃ کے نصاب کے علاوہ حج کے لیے جانے کے اخراجات اور سواری اور سارا کچھ، اور وہ حج پہ جائے گا. تو اندازہ ہوا کہ تو اور کئی ایسے ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں کیا. آپ نے فرمایا توحید، رسالت، نماز، روزہ. کچھ ضعیف لوگ آئے آپ کی خدمت میں، تو آپ نے ان کو کہا کہ بس اپنے گھر میں رہا کرو، نماز پڑھا کرو. اندازہ ہوا کہ روزے کے لیے جو شرط ہے صحت مند ہونا، یہ تو رکھ ہی نہیں پائے گا، یہ تو ویسے ہی فدیے پہ جائے گا. اور یہ کس میں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرائض اسلام میں ایکویلٹی کا خیال کر رہے ہیں یا ایکویٹی کا خیال کر رہے ہیں؟ ایکویٹی کا، کہ فرائض اسلام ہر ایک کو بتانے ہیں، لیکن اس حساب سے بتانے جس حساب سے بتانے ضروری ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمارے کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر ہمیں یہ جو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اچھے بچوں کو ہم زیادہ بتاتے ہیں اور باقیوں کو کم بتاتے ہیں، کسی کو ہم زیادہ حق کرتے ہیں، کسی کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں، کسی کو کم دیکھتے ہیں، کسی کو ہم زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، کسی کو کم اپریشیٹ کرتے ہیں. خود اس اپریشیٹ کرنے کے زیادہ ہونے، اچھا عجیب بات ہے سبحان اللہ. یعنی آپ علیہ السلام کو ایک حدیث ہے جو میں پڑھا رہا ہوں، پچھلے 3 4 6 7 لیکچر اس پہ ہو گئے ہیں، 2 2 2.5 گھنٹے کی. وہ حدیث ہمیں چھوڑ نہیں رہی، ایسی وہ وابستہ ہوئی ہوئی ہے ہمارے ساتھ حدیث. اور ایک حدیث ہے اس کے اندر سے اتنے پیٹرنز ڈیولپ ہو رہے ہیں تربیت کے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو براہ راست بات کرنا پسند ہوتا ہے، کہ آپ ان کے بارے میں براہ راست بات کریں تو ان کو بڑی اچھا لگتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کسی اور سے ان کے بارے میں بات کریں، ان کے بیسٹ فرینڈ سے بات کریں، اور وہ بیسٹ فرینڈ جا کر کے کہ ٹیچر تمہارے بارے میں یہ بات کر رہے تھے تو ان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا ابو ذر غفاری کے ساتھ، ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، کہ ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کو آپ کو بڑی پسند آئی، تو آپ نے براہ راست ابو موسیٰ اشعری کو نہیں کہا تم اچھا تلاوت کرتے ہو، بلکہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو یا ابو ذر غفاری کو کہا کہ یہ بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، تو اس کو بتا دینا یہ بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے. تو جب انہوں نے جا کر بتایا تو وہ کتنے خوشی ہوئے ہوں گے. آپ کو اندازہ تھا کہ براہ راست بتانے سے اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی کس سے خوشی ہوگی. کیوں؟ کنورزیشن ڈیولپ ہوگی. میں جب براہ راست کہوں گا یہ میرے ادب کی وجہ سے خاموش ہو جائے گا، لیکن جب دوست بتائے گا تو اچھا میرے بارے میں کہا تھا، کیا کہا تھا، یہ کہا تھا، اور کیا کہا تھا، اچھا اور کیا کہا تھا. تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہماری بات کو یہ کیا کرے، چیریش کرے. تو کہیں ایسا کوئی ایکسٹروورٹ ہوتا ہے کہ استاد اس کی تعریف کرتے کہ جی سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے میری تعریف کی سر تھینک یو، اور اپنی باتوں سے یہ چاہتا ہے کہ اور کرو، اور کوئی بات کرو، اور استاد اور کہتے ہیں اور پھر وہ کوئی جملہ لڑکاتا ہے استاد کی طرف، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں ایک آدھ اور جملہ پھینکو نا، اس سے بھی تشفی نہیں ہوئی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ استاد جتنا ان کی تعریف کرتا ہے اتنا وہ جھیپتا ہے. اس کا حل کیا ہے کہ اس کا جو بیسٹ فرینڈ ہے، اچھا بیسٹ فرینڈ کا کیسے پتہ چلے گا، وہ ایک سے ہی پوری کلاس میں ملتا ہے. ایک کیا ہے کہ جب لنچ ہوتا ہے تو وہ پوری کلاس کا مہمان، میرے جیسا، کہ ہم گھر سے کچھ لاتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ پوری کلاس کے ہم بیسٹی ہیں. اور پھر بیسٹی کے بھی ہم نے لیولز رکھے ہوئے تھے، ہم رینڈملی نہیں جاتے تھے لوگوں کی طرف، ہم سسٹمیٹکلی جاتے تھے. ساسیجز سے شروع کرتے تھے، پہلے ساسیجز والی پارٹی، اس کے بعد جناب پیزا والی پارٹی، اس کے بعد زعتر والی پارٹی، اس کے بعد جوسز والی پارٹی، اور آخر میں چپس والی پارٹی. تو ہم چونکہ پوری کلاس کے بیسٹی تھے تو لہٰذا ادھر سے شروع کرنا، پیٹرن بنایا ہوا اپنا کہ یہ اچھا مال یہاں پر ہے، پہلے اچھا مال کھاؤ پھر کھاؤ، پھر آخر میں جو گزارا والا مال ہے وہ کر لو. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنے لنچ کے اندر بھی بہت، جو لنچ باکس ہے اس کے اندر بھی بہت وہ چوزی ہے، کہ وہ جو بیسٹی ہے، یعنی خوش قسمتی سے پوری کلاس میں اس کا ایک بیسٹ فرینڈ ہے، اس بیسٹ فرینڈ کو بھی کہتا ہے تم ہو تو بیسٹ فرینڈ لیکن، سمجھ رہے ہیں نا یار. کلاس 4 تک میں نے اپنا لنچ کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا، یہ اس کو کہہ رہا ہے، اور یہ اس کے نزدیک ہے اس کی پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے. میں نے کبھی اپنا لنچ شیئر نہیں کیا، لیکن تم نے تو مجھے پچھاڑ دیا.
یو آر سچ اے گڈ مین اور یو آر سچ اے گڈ فرینڈ کہ میں نے اپنے یہ 4 سال کا اصول تمہارے لیے توڑا ہے. بٹ بڑا بی بڑا یو بڑا ٹی کیپٹل سارا اپر کیس کے اندر. بٹ ڈونٹ ٹچ مائی لنچ باکس پلیز. میرے لنچ باکس کو کبھی ہاتھ نہیں ڈالنا. جو میں نے دینا ہوگا وہ خود سے نکال کے, اور یہ چکر نہیں ہوگا کہ ایک بائٹ تم لے لو اور ایک بائٹ لو, اور ہم جیسا کہ سب کے کھانا ہمارا کھانا ہے. ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس. ہر ملک میرا ملک ہے اس لیے کہ میرے خدا کا ملک ہے, چونکہ میرے خدا کا ملک ہے لہٰذا ہمارا ملک ہے. تو ہم اس کا بھی نوالہ لے رہے ہیں, اس کی چاٹ میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں, اس کو بھی جو کہتا ہے ہاتھ ڈالو اس کو بھی اس کی چاٹ میں بھی ہاتھ ڈالو, جو کہتے ہیں نہیں اس کو تو اور زیادہ کھاتے ہیں, اور یہ سوچ کر کھاتے ہیں کہ ایک چمچ لے لی تو باقی سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی اور ہمیں مل جائے گی, کیونکہ آپ نے ایک چمچ لے لی تو اب تو نہیں کھائے گا وہ, تو وہ سب سے پہلے اسی کی چمچ سے آغاز کرتے ہیں کہ اس کا کھا لیں. تو اب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ذریعے کیسے پتہ چلا کہ ایک دن اس کا بیسٹ فرینڈ آیا اور کہا کہ ٹیچر وہ جو آپ نے کنسیپٹ بتایا تھا وہ حاشر کو سمجھ نہیں آیا. تو یہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے حاشر سے. یو شوڈ بی تھینکفل ٹو دس فرینڈ اینڈ یو شوڈ بی ہیپی کہ حاشر ہیز اوپنڈ اپ, کہ حاشر نے اپنا کنسرن انڈائریکٹلی کیا کیا ہے, مجھ تک پہنچایا ہے. تو آپ یہ نہیں کہ ہم بہت بری غلطی کرتے ہیں اس وقت. احمد کو دیکھو, طیب کو دیکھو, عبداللہ کو دیکھو, ابراہیم کو دیکھو, قاسم کو دیکھو, ان کو جو ایشو ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی مجھے کہتے ہیں وائی ڈو یو کم تھرو ڈفرنٹ چینلز اینڈ تھرو پیپل. نہیں. اکوٹی کس میں ہونی چاہیے, ایکسیسیبلٹی میں. اکوٹی اس میں کس میں ہونی چاہیے کہ میں بطور استاد کے ایکسیسیبل ہوں پوری کلاس کو, کچھ ڈائریکٹ ایکسیسیبلٹی حاصل کریں گے اور کچھ کیا کریں گے, انڈائریکٹ کریں گے. مقصد کیا ہے, ایکسیسیبلٹی, اویلیبلٹی, کہ میں دستیاب ہوں تم کے لیے, تم سب کے لیے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ تو آپ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری کو ہم خود کہہ دیں گے تو اس کی بھی ابو موسیٰ اشعری کو خوشی ہوگی, لیکن اسے صحیح طرح چیریش نہیں کر پائیں گے. لہٰذا ان کے ایک دوست ہوگا کہ یار یہ تو ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے داؤد علیہ السلام داؤد پڑھتے تھے. لقد اوتیٰ ھذا مزمارا من مزامیر. اب کیا ہوا, وہ جب گیا بیسٹ فرینڈ جا رہا ہے, اس کو کیوریاسٹی بڑی پسند ہے اور اس کو نا سسپینس بڑا پسند ہے. تو میں کہہ دوں گا تو سسپینس سارا کیا ہو جائے گا, یا کہ کہتے ہیں ہاں جی دعوت ہو گئی ہے, ابو موسیٰ دعوت کھلانی پڑے گی. کہتے ہیں کس چیز ہے, بس کھلانی پڑے گی, بہت بڑی بات ہے. یار بتا دے کیا بات ہے. نا بات ہی بہت پہلے تو دعوت کا وعدہ کر. یہ نیچرل ہیومن رسپانسز ہوتے ہیں. یار میں کر دوں گا, بتاؤ تو صحیح. اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں ایک بات کہی, کوئی اچھا نا میں نہیں بتاتا. کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتا تھا کہ یہ اس طریقے سے میری اس بات کو کیا کرے گا, زیادہ چیلنج کرے گا. اب وہ ایک لمبا سلسلہ چلا اور پھر کہا پتہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا تیرے بارے میں, کیا کہا تھا, نہیں بتاتا. یار بتا دے. اچھا چل بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے لقد اوتیٰ ھذا. چپ یار اب بتا بھی دے یار. نہیں بتاتا. پھر پیچھے سے لقد, اس لیے کہ یہ چیریش کس میں کر رہا ہے, اس سارے یہ اس کے لیے اینڈ ریزلٹ اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا اس پروسیس کو چیریش کرنا معنی رکھتا ہے. کرتے کرتے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں کہا لقد اوتیٰ ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد. ہیں میرے بارے میں یہ کہا ہے. یار میرے بارے میں کیا کہا ہے, تیرے بارے میں کہا لقد, اور کیا کہا. اچھا پھر وہ اچھا مجھے دیکھ رہے تھے, ہاں میں کیا کر رہا تھا اس وقت, تم یہ کر رہے تھے, میں کیا پڑھ رہا تھا, تمہیں یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے تھے کس کیفیت میں آپ مجھے دیکھ رہے تھے جب آپ نے یہ بات کی, میری کیا کیفیت تھی جب آپ نے یہ بات کی. وہ سارا سائیکل چلا ہوا ہے اور اس سارے سائیکل کے اندر چیریش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو. اور اندازہ ہوا کہ اس کو انڈائریکٹلی کوئی بات کی جائے اور پھر اس انڈائریکٹلی بات کرنے کے بعد چیریش کروا کر جب بات کی جائے تو یہ زیادہ چیریش کرتا ہے. اگلے دن یہی ابو موسیٰ اشعری جب حاضر ہوئے تو حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول کل آپ نے ابو ہریرہ کو تعریف کی تھی, بہت شکریہ آپ نے تعریف کی. تو آپ نے کہا کہ تمہیں تو داؤد علیہ السلام کا انداز دیا گیا ہے. وہی بات جو کل کس سے کہی تھی,
ابو ہریرہ کو گئی تھی، وہ براہ راست ان کو کہہ دی، اس لیے کہ اندازہ ہوا کہ یہ سن کر چیریش کرنے کے بعد جب دوبارہ کہا جائے تو اس کو چیریش کرتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ چیریش بھی کرے اور رسپونڈ بھی کرے، اور یہ رسپونڈ کرنے میں تھوڑا سا سلو ہے، کسی اور سے سنتا ہے، اس کا تھاٹ پروسیس چلتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی رسپونڈ کرنا چاہیے، مجھے کیا کہنا چاہیے، اسپنٹینیس فلو کے اندر رسپونڈ نہیں کر پاتا، لہذا کسی اور کے ذریعے بات کرنے کے بعد اس کو اگر رسپونڈ کروائیں گے تو یہ رسپانس اچھا دے گا۔ آپ نے اسٹوڈنٹس کو رسپانسو بھی تو بنانا ہے نا، کوئی ڈائریکٹلی رسپانسو بنتا ہے، کوئی انڈائریکٹلی رسپانسو بنتا ہے۔ اب اگلے دن یہ ایک دن سوچتے رہے کہ جب اللہ کے رسول مجھے یہ کہیں گے نا، پتہ نہیں کہتے بھی ہیں کہ نہیں کہتے، لیکن اگر کہیں گے تو میں جواب میں یہ کہوں گا یہ نہیں کہنا، کچھ اور کہوں گا۔ 24 گھنٹے ان کو لگے، ایک رات کا واقعہ، اور اگلے دن جب یہ پہنچے تھاٹ پروسیس پورا ہو گیا تھا، سلو رسپونڈر ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا سوچ کر رسپونڈ کرنے والے، تو لہٰذا جواب تیار کر کے گئے، اور پھر جواب بھی آہا۔ اصل مقصد کیا تھا کہ ہم رسپانس لیں، بچوں کا رسپانسز جنریٹ کروائیں، اور اچھے رسپانسز جنریٹ کروائیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ رسپانس جنریٹ کروانا ہے یا اچھا رسپانس جنریٹ کروانا؟ اچھا رسپانس جنریٹ کروانا۔ لہٰذا یہ سوچ کر گئے، کیا سوچا پھر ابو موسیٰ اشعری نے؟ آپ دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو رسپانسز سکھائیں کہ جو بات ہم جس لیول پہ کر رہے ہیں تم بھی اسی لیول پہ رسپونڈ کیا کرو۔ آپ نے مار دی بچے کو کوئی جگت پنجابی محاورے کے مطابق، اور آگے سے آپ نے اس سے ادب کی توقع کر لی، تو یہ آپ کی زیادتی ہے۔ یعنی آپ نے اگر اس کو کوئی مزاحیہ بات کی ہے تو پھر جس لائن اور لینتھ کی مزاحیہ بات کی ہے اس کا رسپانس جب تک اس لائن اور لینتھ کے اندر ہے تو آپ کو غصے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ رسپونڈ کر رہا ہے آپ کو بھائی، اور آپ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ آپ کو اپنی استادی یاد آ گئی، شرم نہیں آتی استاد سے ایسے بات کرتے ہوئے؟ استاد کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس کے رسپانسز کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس کے رسپانس کے اندر ہم کسی چیز کا شکار ہو جائیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، ابو موسیٰ اشعری سوچتے رہے کہ آپ علیہ السلام نے جو سملی اور میٹافر یوز کیا ہے، ہمارے پاس اسٹل ہے گڈ 17 منٹس، آپ لوگوں کے لیے بڑے افسوس کی اطلاع ہے کہ ابھی 17 منٹ رہتے ہیں، قلم چاہیے جی، شکریہ۔ میں آپ کو یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس کے رسپانسز جب آپ ان کو سوچنے کا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً رسپونڈ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو رسپونڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکیے۔ جب آپ کلاس کے اندر آ کے ایک سوال اٹھاتے ہیں نا روزانہ، تو آپ کہتے ہیں ایک سوال ہے اور تم ابھی بتا دو، اور تم کلاس کے درمیان میں پوچھوں گا، اور تم سے کلاس کے آخر میں پوچھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی ساری اور یہ نہیں کہنا کہ کیونکہ تم بہت تھکڑ قسم کے ہو لہٰذا تم سے آخر میں پوچھوں گا۔ ہم ساتھ ہی کیا کہہ رہتے ہیں، تم چونکہ سلو تھنکر ہو، سلو رسپونڈر ہو، لہٰذا نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج پوری کلاس میں ہم اس کے اوپر کرٹیکلی سوچیں، لہٰذا شروع میں ان لوگوں سے لے لیتے ہیں تاکہ ان کی رائے بھی آ جائے، اور کرٹیکلی پھر باقی لوگ۔ اور سب سے شاندار جواب مجھے پتا ہے سب سے آخر میں جواب دینے والوں کے ہوں گے، اس لیے کہ ان کو سوچنے کا وقت زیادہ۔ اپنے بچوں کے ضعف کو قوت میں تبدیل کیجیے، اپنے بچوں کی کمزوری کو اسٹرینتھ بنائیے، ان کو ان کی ویکنیسز سے نکالیے، اور ان کو یہ بھی پتا نہیں، استاد تو ہوتا ہی وہ ہے جو بچے کو جب اس کے پاس آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک چوزا ہوتا ہے چھوٹا، ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پھر ماں اس کو لیکٹوجن کھلا، سیریلیک 1 2 لیکٹوجن 1، اور پھر 6 پھل، اور پھر ہنی اینڈ پلاؤ، اور وہ جب دوڑتا پھرتا ہے تو اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس ذوق میں ہم نے اس کو لیا تھا اور کہاں پہنچا دیا۔ اس کو تربیہ اس کو کہتے ہیں، رب اس کو کہتے ہیں، جو رفتہ رفتہ گریجولی بغیر ریئلائزیشن کروائے ویکنس سے اسٹرینتھ کی طرف نہیں کرتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اس زبان میں رب کا معنی ہی ہے، لغت کے اعتبار سے رب کہتے ہیں جو شیئن فشیئن نقص سے کمال کی طرف لے کر آئے۔ تو آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ رفتہ 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 تربیت کریں، اور ایک دن جب اس کے سامنے سے آپ پردہ ہٹائیں تو وہ کیٹو کے کھڑا ہو، کہ کوئی نہیں، یہ استاد نے مجھے کام کھڑا کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، 2 قدم وہ چڑھتا ہے اور 3 قدم نیچے اتارتا ہے، پھر 3 قدم چڑھتا ہے 4 قدم نیچے اتارتے ہیں، آخر میں چلتا ہے کنویں میں پہنچا دیا اس کو۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں بچوں کو کرنا کیسے ہے، ایکوٹی کس طرح ڈیولپ کرنی ہے، ان کی ایلیویشن کے اندر ہمیں ایلیویٹ کرنا کیسے کرنا ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست مثال بیان کر دی ان کے خوبصورت پڑھنے کی کہ کوئی بہت ہی ذہین شخص ہوتا
کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری شارپ آدمی ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بالکل ایکول فریکوینسی کو رسپونڈ کر سکتا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا. لہٰذا جس نے رسپونڈ کرنا اس کو اتنا ایمپل ٹائم دیا جائے کہ میرے سوال کا جو وزن ہے، کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلاس کے اندر ایک ہفتہ پہلے چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ ہم نے ایک ہفتے بعد اس پر بات کرنی ہے، اور یہ سوال آپ کو رکھ دیا ہے، گوگل کر لو، انسائکلوپیڈیاز دیکھ لو، بکس دیکھ لو، آپ کو پتا ہوتا ہے سب کے باوجود اس کو جواب نہیں ملے گا. لیکن وہ سوال کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہفتہ اس وزن کو اٹھانے دو، تاکہ یہ جب رسپونڈ کرے تو سب کچھ چیک کر کے تھک جائے تو پتہ چلے کہ یار اس سوال کا تو رسپانس بڑا مشکل ہے. ہاں اس میں ایک آدھ ایسا ہوگا جو بڑی کوشش کر کے اس تک پہنچ بھی جائے گا، تو اس کو اپنے حاصل کرنے کا جو احساس ہوگا کہ میں نے کیا چیز حاصل کر لی، آپ تصور نہیں کر سکتے. اس حاصل کرنے کے شاگرد کو سب سے زیادہ استاد اس لیے پسند آتا ہے کہ اس استاد نے اس کو حاصل کرنے کی لگن دے دی ہے، کہ وہ استاد اس کو حاصل کرنے کی لگن دے، اس کو جوگی بنا دیا، اس نے وہ مسلسل لگا ہوا ہے اور کام میں لگا ہوا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں، مت سوچو، مت غور و فکر کرو. جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. ہمارے الفاظ اتنے بالکل یعنی اینڈڈ ہوتے ہیں، کوئی اوپن اینڈڈ نہیں ہوتے. ہمارے الفاظ اتنے کیٹیگوریکلی کلیئر ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ سوچنے کی کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. یہ بہت غلط بات ہے. اس کو تھوڑی سی اسپیس دیں سوچنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے، حضرت ابو موسیٰ شریف کو قرآن پڑھتے دیکھا تو آپ نے فرمایا لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد. ان کو داؤد علیہ السلام کی آل کی بانسریوں میں سے ایک بانسری دی گئی ہے. بہت خوبصورت پڑھتے تھے. تو یعنی آپ سن کر حیران نہیں ہوں گے، آپ نے زیادہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے تو ہم نے پہاڑوں کو کہا تھا تم بھی ساتھ ساتھ پڑھا کرو. آپ تصور کریں کہ زبور پڑھی جا رہی ہے، سامس پڑھے جا رہے ہیں، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تم داؤد کے ساتھ پڑھو اور اے پرندوں تم بھی کیا کرو. تو میرے اور آپ کا پورا تو کیا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے شخص جو میری رات میں لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام کا کورس کون ہے؟ پہاڑ، پرندے. کہ وہ کورس میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبور پڑھ رہے ہیں. کیا سما ہوتا ہوگا. اور یہ جو اس کے ساتھ ہی کہا وہ علنا لو لذیذ رنگ کے لیے کر دی، لوہا نرم کر دیا. یعنی وہ میوزیکلٹی اس زبور کے پڑھنے کی اس سطح پر پہنچ گئی کہ لوہے جیسی شخص چیز اس میوزیکلٹی کو سن کے اپنے کریکٹرسٹک سرنڈر کر دیتی تھی اور نرم ہو جاتی تھی. سبحان اللہ، کیا پڑھا جا رہا ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ ابو موسیٰ کو کس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. تشبیہ کا لیول کتنا بلند ہے کہ اے ابو موسیٰ تمہیں تو داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک. ابو موسیٰ شریف کو پورا ایک دن مل گیا سوچنے کے لیے. ان کا رسپونڈ تو کرنا ہے ٹیچر کی بات کو، لیکن جیسے ٹیچر کی بات کا مزہ آیا نا پوری کلاس کو، ایسے میرے رسپانس کا بھی اتنا ہی ایکولی کیا آنا چاہیے. یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو اپنے لیول پر لے کر آنا. استاد کا کام یہ ہے، اور کامیاب استاد وہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اپنے لیول پر لائے. پھر کسی دن چھپ کر اپنے اسٹوڈنٹ کی بات سنے اور بات سن کر یہ کہے اللہ میاں سے کہ یا اللہ اب تو مجھے اٹھانا بھی چاہتا ہے تو اٹھا لے، یہ میرے سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گیا. یہ کامیاب استاد جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنے سے دو ہاتھ آگے دیکھ کر خوش بھی ہو اور کہے کہ یار اب میں قبر میں جب لیٹا ہوں گا اور اس پہ لکھا ہوگا نا آرام گاہ، تو یہ واقعی آرام گاہ ہوگی، لیٹر ہے اسپرٹ. I have spared my blood and sweat for these people and I have succeeded. یہ ہوتا ہے اوریجنل استاد کہ جو اپنے شاگرد کو اپنے سے کیا کر دے، جس کو اقبال نے کہا نا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، کہ یا اللہ کوئی ایسا ملکہ آ جائے کہ ہم جن کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اپنا علم، وہ ہم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے اور یہ کہا کہ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس کی بات. آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، اپنے آپ پر زیادہ فخر بھی نہیں کرنا چاہیے. کہ بعض اوقات سمجھ بوجھ رکھنے والا سمجھ بوجھ تو رکھتا ہے لیکن وہ
فقیر نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کام کا ہے. یار یہ جو بائکیا کے اوپر لوگ دوائیاں ہم منگواتے ہیں، دوائیاں لے کر آتے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات لائف سیونگ ڈرگس ہوتے ہیں ان کے ہاتھ. تو آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، پھر وہ ٹیکا ہے. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا آدمی کا، ڈاکٹر کہتا ہے یہ لگ گیا تو زندگی بچنے کے امکانات ہیں. وہ حامل فقہ غیر فقیر، کہ علم رکھنے والے کے بعد علم بھی موجود ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے اس کے ہاتھ میں. جیسے آج میں کسی بچے کے ہاتھ میں ڈالرز کی ایک دفتی پکڑا دوں، ایک پوری کاپی پکڑا دوں $100 کی، تو وہ کہے گا کہ کاغذ ہے، اس کو نوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ جب کسی کو پہنچائے گا تو وہ $100 $10,000 اس کے کتنے کام آئیں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیر رب حامل فقہ الی من هو افقہ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فقیر نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے، لیکن ان کو سمجھ ہوتی ہے اور وہ ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں آئندہ جنریشن میں کسی ایسے آدمی کی طرف جو اس کو یوٹیلائز کر کے وہ گولڈ سمتھ ہوتا ہے. ان کے پاس سونے کی ڈلی ہوتی ہے 10 تولے کی، اور ان کو 10 تولے کی ڈلیوں کہتے ہیں بسکٹ ہے، لیکن بیکار بسکٹ ہے. تہذیب کا بسکٹ منہ میں رکھو گھل جاتا ہے، اس کو میں نے 5 منٹ منہ میں رکھا، یہ گھلنا تو دور کی بات ہے، اس نے میری دانت بھی تھکا دی، میری زبان بھی تھکا دی، اتنا مستی کا بیکار بسکٹ ہے یہ سونے کا. اس نے کسی گولڈ سمتھ کو دے دیا، اور اگلے دن جب اس گولڈ سمتھ کی دکان میں آیا تو خوبصورت ہار ہیں، خوبصورت انگوٹھیاں ہیں، بینگلز ہیں، نیکلسز ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تمہارا بسکٹ ہے 10 تولے کا جو تم نے. یہ کیا ہے؟ رب حامل فقہ غیر فقیر رب حامل فقہ الی من هو. ہم ٹیچرز بعض اوقات کس لیول پر ہوتے ہیں؟ اپنے لیول کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو نالج ہے وہ ایک نظر آ رہا ہے، 2 نظر آ رہے ہیں، 3 نظر آ رہے ہیں، گولڈ سمتھس نظر آ رہے ہیں، ان کے حوالے کریں. وہ ایک نظر آ رہا ہے جس میں میکینیکل انجینئرنگ کے کا پوٹینشیل ہے، اس کے حوالے کریں، وہ آپ کے اس خام لوہے سے کوئی مشینری بنا دیتا. وہ ایک ایسا نظر آ رہا ہے جو بائی ٹیچر لگتا ہے، تو اپنی ٹیچنگ اسکل کی اساسیات اسے دے دیجیے، وہ اس کو اتنا آگے بڑھا دے گا کہ کل کو تم اس کی ٹیچر ٹریننگ کے اندر بیٹھ کر سیکھو گے. ہمارے محدثین اتنے بڑے لوگ، سبحان اللہ، یہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے بغیر ممکن ہے کہ امام بخاری نے ایک روایت اپنے شاگرد ترمذی سے بخاری میں ذکر کی. امام بخاری نے ایک روایت کس سے ذکر کی ہے؟ ترمذی سے، جو ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے حدیثیں لی ہیں اور بہت زیادہ حدیثیں لی ہیں. اپنی کتاب میں کہتے ہیں حدثنی محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی الضحاک السلمی البوئی، کہ مجھے ایک آدمی نے بتایا ہے جس کا نام محمد بن عیسیٰ ہے. وہ تو بعد میں پڑھتا کہتے ہیں یہ تو حضرت کا شاگرد ہے. ان کے بڑے پن نے شاگرد سے سیکھنے میں بھی ان کو کبھی رکنے نہیں دیا. یہ استاد ہوتا ہے کہ جو سیکھتا ہے ہر ایک سے سیکھتا ہے. خیر بڑی بات ہوگی، اپنی بات مکمل کرو گے، 5 منٹ رہے ختم کرنا. دیکھیے اب یہ کتنا بڑا چیلنج تھا رسپانس کرنے کا، کہ اس آدمی کو داؤد علیہ السلام کی بانسریوں میں سے ایک بات یہ سوچتے رہے. انہوں نے کہا کہ جو سملی یوز کی ہے، جو میٹافر یوز کیا ہے، جو زمانہ یوز کیا ہے، جو ریفرنس یوز کیا ہے، اسی ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر رسپونڈ کروں گا. اگلے دن آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا تو میں یہ کرتا. میں لکھتا ڈاکٹروں کی طرح اور ہوں بھی ڈاکٹر، نو ایشوز. جی لحبرتہ لک تحبیرا، حبر عربی زبان کے اندر یہودیت کے عالم کو کہا جاتا ہے، اور تحبیر کہتے ہیں جب کوئی یہودی عالم زبور کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تحبیر کہتے ہیں. تو کانٹیکس تو قرآن کا تھا لیکن تشبیہ کس کے ساتھ دی تھی؟ زبور کے ساتھ. تو انہوں نے اس تشبیہ کے جواب میں کہا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں ویسے ہی اس قرآن کو پڑھتا جیسے کوئی یہودی پوری موزیکیلٹی کے ساتھ کس کو پڑھتا ہے؟ زبور کو پڑھتا ہے. تو آپ کو شاید یہ بھی اندازہ تھا کہ جس لیول کا رسپانس اس کو سکھانا ہے کہ بیٹا رسپانڈ اس طرح کرتے ہیں، اس کے اندر ایکسپریشن میں بھی میرے سوال جیسا ایکسپریشن ہونا چاہیے، ڈکشن میں بھی میرے سوال جیسا ڈکشن ہونا چاہیے، میوزیکیلٹی کے اندر میرے سوال جیسی میوزیکیلٹی ہونی چاہیے، تھاٹ پروسیس کے اندر میرے سوال جیسا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے، ایکسپریشن کے اندر میرے سوال جیسا ایکسپریشن ہونا چاہیے. اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ملے گا تو جاتے جاتے کہا کہ یہ ایک سوال ہے اور حاشر تک تم آگے اس کا جواب دو. Give him ample time. The question is big.
ہمارا کام کیا ہے؟ بڑا سا سوال لے آتے ہیں اور 1 منٹ کے بعد ہمیں اس کا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ جواب بھی چاہیے ہوتا ہے، درست بھی چاہیے ہوتا ہے، ہماری سزا کا چاہیے ہوتا ہے، ہماری توقعات کے مطابق چاہیے ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے یہاں پر؟ ان کا ہے. اور کئی لوگ ایسے تھے جن سے سوال کے اندر فوراً رسپونڈ کیا اور بالکل ٹھیک تھا. تو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک میتھڈالوجی ہے کہ سوال کا جواب لینے میں بھی ایکوٹی کیا ہے؟ صرف جواب لے لینا نہیں، مکمل جواب. وہ مکمل جواب کسی کا ایسے آ جاتا ہے، کسی کا کلاس کے شروع میں آ جاتا ہے، کسی کا کلاس کے درمیان میں آ جاتا ہے، کسی کا کلاس کے آخر میں آ جاتا ہے، کسی کو 1 ہفتے بعد کا آ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یاد بھی کروایا جاتا ہے کہ تھوڑا سا توجہ کا مسئلہ ہے. ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے یار وہ آج کیا دن ہے؟ کہتے سر ٹیوزڈے. تو سر مجھے پتہ ہے سر تھرسڈے. پھر منڈے کو ٹیوزڈے کو آ کر کہا کہ پرسوں کیا دن ہے؟ سر تھرسڈے ہے. سر مجھے پتہ ہے. اس کو ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ بیچارہ تھوڑا سا یہ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا یاد کروایا جائے، اس کو تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ ایک استاد کے لیے کتنا پیس آف مائنڈ ضروری ہے کہ وہ بچوں کو یہ دے؟ اس سوال کا جواب ایک استاد کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینا چاہیے. میں سیرت اور حدیث کا طالب علم ہوں. میرے بہت عزیز بھائی بیٹھے ہیں علیم صاحب جو سیرت کے بہت متخصص ہیں. ہم دونوں اس بات پر شاید اتفاق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرفات کی رات کے علاوہ کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں آپ کو پیس آف مائنڈ حاصل تھا. اٹ واز اے کنٹینیوس کویسٹ. اندرونی سازشیں، بیرونی سازشیں، اندرونی پریشر، بیرونی پریشر، فائنینشیل ایشوز، مہاجرین کی آباد کاری، گھر کے افراد کے اوپر نوٹوریس قسم کے الزامات، مشرکین کی طرف سے پریشانیاں. مکی عہد دیکھ لیں، دھتکارا جانا، بیٹیوں کی طلاق، فائنینشیل ایشوز، بیٹے کا مر جانا. وہ کیشیا علی نے اپنی کتاب لکھی ہے دی لائفز آف محمد. بہت اسکالر ہیں بوسٹن یونیورسٹی میں، ہماری بہت عزیز اسکالر ہیں. کیشیا علی ان کا نام ہے. ان کی ایک سیرت پر کتاب ہے دی لائفز آف محمد. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے فلاسافیکل اور مختلف ڈائمینشن نکال کر اس پر کتاب لکھی ہے. ون آف دا سیلیبریٹڈ بکس ان دا ویسٹ ناؤ. تو کیشیا نے اس کے پریفس میں لکھا ہے، انتساب اس کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے اور کہا کہ مانا کہ بڑے معجزات ہیں آپ کے اور مانا بڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزیں ہیں، لیکن میرے نزدیک اس سے بڑی بات کوئی نہیں کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی کے اندر اپنے 7 بچوں کو دفنا دیا اور اس دکھ کو ہنس کے پی گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس کو اپنے 7 بچوں کا دکھ ہے. یہ ہوتا ہے معلم. ٹھیک ہے پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے مثالی صورتحال یہ ہے کہ بڑا کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے، زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز میرے مزاج اور میری نفسیات اور میرے روزانہ کی میری جو کسٹمڈ عادت ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. لیکن اگر نہ ہو تو کوئی یہ نہ بتا سکے کہ یہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کا عادی ہے اور اس سچویشن کے اندر رہنے کا عادی ہے اور آج چونکہ اس سچویشن میں نہیں تھا لہٰذا ڈریور نہیں کر پایا. تو اس طرح آپ جمع کرتے ہیں بیسیکلی دونوں چیزوں کو، پیس آف مائنڈ کو بھی اور چیلنجز جن کو آپ ہاں اسٹرائیو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان اپنے لیے وسائل فراہم کرنے چاہیے اس پیس آف مائنڈ کے. لیکن بطور ایک استاد کے اس پیس آف مائنڈ کے نہ ہونے کے باوجود دیکھیے جب آپ حدیث اور سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں نا تو عجیب بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی حدیث آپ پڑھتے ہیں اور جب اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کا ٹائم اینڈ اسپیس میں اس کو چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی پلیزنٹ، اتنی نرم، خوشگوار، ایستھیٹک سینس کی حامل بات آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور لاڈلی بیوی حضرت عائشہ پر الزام لگا رکھا تھا ان کی چیسٹٹی اور آنر اور ان کی موڈیسٹی کے اوپر. اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو تسلی دے رہے ہیں اور اس کی رہنمائی کر رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں. اندر کیا چل رہا تھا؟
یہ تو اتنا مشکل معاملہ تھا کہ خود اللہ میاں کو انٹروین کرنا پڑا اور اللہ میاں کو آیات نازل کرنی پڑی ستائشہ کے بارے میں. ہمارے استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ معاملہ اتنا گریو ہو گیا تھا, اتنا سیریس ہو گیا تھا کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ فرمانا بھی کافی نہیں تھا, اور آپ خاموش ہو گئے تھے کہ میں کچھ بھی کہوں گا تو کام نہیں بنے گا. آئی تھنک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز ٹو رسپونڈ, اینڈ اللہ رسپونڈیڈ ان دس اسپیسیفک سچویشن. اور کتنی سخت باتیں کی کہ تم الزام لگاتے ہو عفیف اور پاک دامن عورتوں پر, اور تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, سنتے ساتھ ہی تمہیں نگیٹ کر دینا چاہیے. آپ اس زمانے کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالے. ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک موقع آیا تو بہت سخت باتیں کی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے, جو اور ان کا نفاق معلوم تھا سب کو. دو روایتیں, ایک روایت یہ کہتی ہے انہوں نے بہت سخت باتیں کی, اور ایک روایت کہتی ہے کہ انہوں نے اتنی بری بات کی کہ اگر وہ قرآن نے نقل نہ کی ہوتی تو ہم نقل نہ کرتے. کہا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل, سورہ منافقین کے اندر. اگر ہم مدینہ کی طرف واپس گئے تو جو معزز لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال کے رکھ دیں گے. یہ کون کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. رئیس المنافقین کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے سعد بن معاذ جو اس قبیلے کے سردار تھے, جس سے عبداللہ ابن ابی کا تعلق ہے, سعد ابن عبادہ غالباً, تو ان کو آپ نے بلایا, اور ظاہر ہے قبیلے کے سردار سے شکایت کرنی ہے نا کہ آپ کے جو قبیلے کا آدمی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ذرا آپ دیکھیں, آپ نے پروٹیکشن دی ہے, شیلٹر دیا ہے, تو وہ شیلٹر صرف فزیکل نہیں ہے, وہ میری عزت اور ناموس کا بھی ہے. آپ نے ان کی بات نقل کرتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن ابی نے کیا کہا, آپ کو پتہ ہے رئیس المنافقین نے کیا کہا, اس پکے مشرک جہنمی نے کیا کہا. عربوں کے ہاں کسی کو بہت زیادہ ادب دینا ہو تو عرب اس کا نام نہیں لیتے, اس کے بچے کی کنیت سے اسے بلاتے ہیں. تو آپ نے حضرت سعد کو کہا یا سعد اتدری ماذا قال ابو حباب, سعد تمہیں پتہ ہے ابو حباب نے آج کیا کہا ہے؟ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ریفرنس کیسے کوٹ کر رہے ہیں؟ the most dignified way of addressing someone, discussing someone, ابو حباب. کہ حباب کے والد, جیسے ہمارے بعض گھروں میں خاوند کا نام لینے کا طریقہ رائج نہیں ہوتا نا, تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ محمد کی امی, محمد کے ابو, عبداللہ کے ابو, عبداللہ کی امی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک آنر ہے جو وہ اپنی طرف سے بسٹرو کر رہے ہوتے ہیں ان کے کلچرل بیک گراؤنڈ کے. تو یہ جو آپ پیشنس کی بات فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہے. کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونا چاہیے, ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے. اگر اس گفتگو کا عنوان وہ ہوتا تو ہم اس پر الگ سے بات کرتے کہ ورک ایتھکس کیا ہے اور کیا ہونے چاہیے. لیکن وٹ اف کے نہیں ہے, تب میرا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ وہ رسپانس ہمیں کس سے ملتا ہے؟ ہمارے ایک بہت زبردست دوست ہیں طریق خالدی غالباً, ان کا ایک بلاگ آتا ہے جو وہ ہر سچویشن میں کرتے ہیں, آپ کبھی گوگل کر کے دیکھیے گا. وہ بڑا دلچسپ بلاگ ہوتا ہے ان کا. جب بھی مسلمانوں پر کوئی مسئلہ آتا ہے, کیریکیچرز کا, کسی بھی طرح کا کوئی ایشو مسلمانوں کو افیکٹ کرتا ہے, تو بلاگ لکھتے ہیں, اور بلاگ کا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے اف محمد واز الائیو, اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز الائیو. کہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیسے رسپونڈ کرتے. تو یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ پیس آف مائنڈ, یہ بڑا ضروری ہے. ہاں, اس کو اٹین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اٹین اسپرچولی بھی کیا جا سکتا ہے, اکیڈیمکلی اپنے آپ کو لفٹ کرنے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا کہ میں نے مصروفیت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی پیس آف مائنڈ کے لیے. یہ کنٹراڈکٹری ہے بڑی بات کہ آپ کو چاہیے تو پیس آف مائنڈ, اور میں آپ کو مشورہ کس کا دے رہا ہوں؟ مصروفیت کا. میں نے پیس آف مائنڈ کین نیور کم وتھ پیس, یہ یاد رکھیے گا. یہ دونوں میں پیس تو پایا جاتا ہے, پیس میں اور پیس آف مائنڈ میں, لیکن اس کے علاوہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں. میں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ جتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں مینٹلی, فزیکلی, اتنے ہی زیادہ میں نے ان کے اندر پیس آف مائنڈ دیکھا. اور جس کو جتنا ویلا پایا اس کے اندر اتنے ہی پیس آف مائنڈ کے مسائل پائے. اس لیے کہ جو مصروف ہوتا ہے وہ مصروف ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کو سسٹمیٹک کر لیتا ہے, اور سسٹمیٹک کرنے کی وجہ سے اپنی مصروفیت کے باوجود اپنے لیجر کا ٹائم نکال لیتا ہے. اور جس کے پاس کچھ بھی کرنے کا نہیں ہوتا وہ لیجر میں رہتے ہوئے بھی کیا سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے. تو یہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس کے اوپر ہم تھوڑی سی محنت کر سکتے ہیں. جی, کسی اور کا کوئی سوال؟ اللہ معاف کرے اتنے چھوٹے سے سوال کا اتنا بڑا جواب, یہ بڑی کوتاہی ہے میری طرف سے. جی جی فرمائیے.
پرسنل سپیس کے اوپر اکڑ کے کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ یہ میری پرسنل سپیس ہے اور اس سے آگے تم انکلوڈ نہیں کرو گے، اور اس سے اپنے اسٹینجنٹ ہونے کا اور اپنے انفلیکسیبل ہونے کا تصور دینا، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ انکلوڈ کر چکا ہے آپ کی پرسنل سپیس کے اندر، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹے آپ کو بتانے چاہتی ہوں کہ آپ اس وقت میری پرسنل سپیس میں کھڑے ہیں، بٹ دس از مائی پرسنل سپیس. اگلے دن پھر دس از مائی پرسنل اسپیس. دس از ایک ہے اپنی پرسنل اسپیس کا اپنی زبان سے اظہار کرنا اپنے لہجے کی شدت کے ساتھ، اور ایک ہے اپنی پرسنل اسپیس کا شعوری ادراک کرواتے چلے جانا. تو شعوری ادراک کروا کے آپ اپنی پرسنل اسپیس کو جو اسٹیبلش کرتے ہیں وہ اس ڈانٹنے ڈپٹنے کے ذریعے نہیں کر سکتے. ہاں وہ مشکل ہے، بڑا پیشنس اس کے لیے. دیکھیے قرآن نے جہاں آمنے سامنے والوں کے بارے میں کہا ہے نا کہ اگر آپ کے آمنے سامنے کوئی آپ سے لڑ رہا ہو تو قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. اور جہاں پر یہ کہا نا کہ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ تو وہاں پر کہا انہ سمیع علیم، کہ جب تمہارے سامنے کوئی موجود ہو اور تمہاری اس سے کنورسیشن چل رہی ہو اور تمہیں پیشنس چاہیے ہو تو پھر کیا سوچو انہ هو السمیع العلیم، کہ وہ ہے اور وہی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے. اور جب پیچھے سے تم کہہ رہے ہو تو پھر کیا کہا کرو انہ سمیع العلیم. تو وہ یعنی اس پیشنس کو شعوری طور پر اس کا ادراک کرنا. آپ جب ایک بات کو کنسسٹنٹلی کرتے ہیں نا، ہم یہ بات استاد ہونے کے اعتبار سے یعنی ہمیں تو ایک لمبی مشقت سے گزرنا پڑ رہا ہے، سچی بات ہے. 4 سال ایم فل کی سپرویژن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اور 7 سال پی ایچ ڈی کی سپرویژن. ہم اسے برداشت کرتے ہیں 7 سال. اور عجیب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کو آخری دنوں میں برداشت کرتے ہیں. ہاں یعنی آخری مہینہ اس اسٹوڈنٹ کا سب سے انبیریبل ہوتا ہے ہمارے لیے، اور ہم اسے برداشت وہ کر کے برداشت. تو وہ جیسے کچھ لوگوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا ایپل، کچھ کے اوپر لکھا ہوتا ہے مینگو، کچھ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کچھ. تو اگر کسی استاد کو جو سپروائز کر رہا ہو اسکالرس کو پی ایچ ڈی اور ایم فل کے، اس کے اوپر اگر وہ سمبلائز کر رہا ہے نا کسی چیز کو تو اس کے اوپر لکھا ہوگا برداشت. یعنی اس کے اوپر یہ بی ہے، یہ اے ہے اور یہ آر ہے اور ٹی نیچے تک جا رہا ہے، کہ وہ سمبل ہے برداشت کو، چلتا پھرتا برداشت کا ایک مظہر ہے. تو ہمیں یہ برداشت جو ہے نا یہ ایک دم نہیں بتانے کی ضرورت کہ یہ میری لمٹ ہے. ہاں ایک دم بتا دیں لیکن ساتھ کہیں کہ آج آپ نے انکلوڈ کر لیا، بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم. اور پھر رفتہ رفتہ اپنی اسپیس بناتے چلے جائیں. سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑا جائے تو وہ سیٹ تک پہنچ جائے. سمجھدار آدمی وہ نہیں ہوتا کہ جس کا ہاتھ پکڑا جائے تو وہ اس کو ہاتھ پکڑنے میں گاڑی چل رہی ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ پکڑا دو بھائی مجھے چڑھا تو لو اوپر. وہ ساتھ کہتا ہے میں سیٹ لوں گا سیٹ لوں گا. تو چلتا جی گاڑی تیز کرو کہ اس کو چڑھائیں گے تو یہ کیا مانگے گا؟ سیٹ مانگے گا. لہٰذا گاڑی چلاؤ جان چھڑاؤ. اس کو ہم ہاتھ دے رہے ہیں، یہ ہاتھ لے کے اوپر تو چڑھے نا پہلے. سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑانے والے کو پکڑتے ہوئے یہ سوچ لے پکڑا تو تمہیں ہاتھ رہا ہوں لیکن لوں گا تم سے کیا؟ سیٹ. اور پھر رفتہ رفتہ کہاں تک پہنچ جائے. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. جی جزاک اللہ خیر. جی ایک سوال اور لیتے ہیں آخری سے. جی جب آپ بتا رہے تھے کہ 3 ڈفرنٹ لیولس تھے ہر کسی کو بات بتانے تھے رسول اللہ کی، اگر ہم یہی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی کلاس میں ڈفرنٹ اسٹریٹجی، جو میئر منیمم آپ کا شور ڈیفائن کر رہے ہیں، کیا ہم اس سے بچوں کا آئی کیو لیول ڈراپ نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے ہم اسے میئر آبجیکٹیو تک تو لے کے آ رہے ہیں، نیکسٹ اسٹیپ ہم ایلیویٹ کر رہے ہیں، بٹ کیا ہم اسے وہ ایکسپیرینس نہیں دیں گے جو ہم اس انٹیلیجنٹ ون کو دے رہے ہیں؟ جی فرمائیں. دوسرا کویشچن ہے اباؤٹ اپریسیشن. جتنا زیادہ اپریشیٹ کریں گے، کیا وہ بچہ ہمیشہ اپریسیشن نہیں مانگے گا کہ میں اپریشیٹ ہوں گا تو میں یہ کام کروں گا؟ کیا اس میں ہم بچوں میں یہ نہیں ڈال سکتے کہ صرف آپ کو یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ دس از دا رائٹ وے آف ڈوئنگ اٹ؟ بہت شاندار سوالات ہیں آپ کے. تھینک یو ویری مچ فار دا کویشچنس. پہلے سوال کا میری کم فہمی اور کم علمی ہے، میں اپنی بات آپ کی طرف کنوے نہیں کر سکا پراپرلی، کہ جو بیر منیمم ہے ہر روز اس کو اٹین کرنے کے بعد اس کی اگلی سطح کی طرف بڑھنا ہے. کلاس روم انوائرمنٹ میں سب سے پہلے یہ انشور کرنا ہے کہ بیر منیمم اٹین ہو گیا. دا مومنٹ یو ریئلائز کہ بیر منیمم اٹین ہو گیا، 1 گھنٹے کی کلاس میں سے پہلے 35 منٹ میں بیر منیمم اٹین ہو گیا، 45 منٹس میں بیر منیمم اٹین ہو گیا، 56 منٹس میں بیر منیمم اٹین ہو گیا، تو آخری 4 منٹس میں کیا کریں؟ باقی لوگوں کو ایلیویٹ کریں.
اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے. ہمارا پروسیجر اس سے بالکل الٹ ہوتا ہے کہ ہم آتے ساتھ ہی کمپلیکس بات شروع کر دیتے ہیں, اور اس کمپلیکس بات کے نتیجے میں بیر منیمم بھی اٹین نہیں ہوتا. بیر منیمم اٹین کرنے کا کہیں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ کلاس کے اندر بیر منیمم اٹین کروا کے آپ چپ کر جائیں گے, بلکہ وہ تو پہلا مائل سٹون ہے ایک ٹیچر کا, جس کو وہ آہستہ آہستہ اپنی پروفیشنلزم کے ذریعے اور اپنی ٹیچنگ اپروچ کے ذریعے رفتہ رفتہ کم وقت میں اٹین کر لیتا ہے. پہلے اس کو 55 منٹ لگتے ہیں, پھر 45 لگتے ہیں, پھر ایک وقت آ جاتا ہے 35 میں کر لیتا ہے, اور پھر اگلے 25 منٹ. تو بیر منیمم اٹین کر کے اس کے بعد پھر, اور ایک ہی دن تو سارا کچھ نہیں بتانا نا, ایک بات, دو باتیں, 1 منٹ, 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ. ہم چھوٹے کو زیادہ نہیں سمجھتے, اصل میں چھوٹے کو زیادہ سمجھنے لگ پڑے مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی, اپریسیشن ہی اللہ کو بھی پسند ہے, اور یہ جو قرآن ہے اس کے اندر کہاں کہاں اپریشیٹ نہیں کیا اللہ نے. بشر الصابرین, بشر فلاں, ان کو خوشخبری دیجیے. یہ انسان کی ہیومن ایلیمنٹ ہے کہ اپریسیشن سے ہی وہ آگے بڑھتا ہے, اور نبی کریم سے میرا PhD پورا اس پر ہے الحمدللہ, دا پروفیٹک ماڈل آف اپ برنگنگ. اور اس میں نے جو ڈائمینشن بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو آگے بڑھایا, یہ کیا ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے, کیا ابو موسیٰ اشعری حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح پڑھ رہے تھے؟ آپ سے سوال ہے, ریئلسٹیکلی بتائیے, آپ بتائیے. لیکن اپریسیشن کیا ہو رہی ہے. تو اس اپریسیشن کی جو ابیوزو ایلیمنٹ ہے کہ کوئی اسے ابیوز کر لے گا, وہ 1 in a million کا چانس ہوتا ہے. تو 1 in a million کے چانس کی وجہ سے آپ وہ جو ایک کے علاوہ 1 ملین اپرچونیٹیز ہیں ان کو چھوڑیں بھی نہیں. اس اپریسیشن کا ہمیشہ فائدہ ہوا. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں یہاں جو کھڑا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کی بنیادی وجہ صرف ایک دفعہ کی اپریسیشن ہے. مجھے زندگی میں کسی نے صرف ایک دفعہ اپریشیٹ کیا, شکر ایک دفعہ کیا, اگر نہ کیا ہوتا تو میں تو کھڑا ہی رہتا یہاں پر. تو زیادہ لوگ اپریشیٹ کرتے تو پتہ نہیں, میں تو رات کو بھی کھڑے ہو کے سوتا ہے ایسے اور بات کر رہا ہوتا آپ کے سامنے. ایک دفعہ کسی نے اپریشیٹ کیا اور مجھے یہ فیصلہ کرنے کا موقع مل گیا کہ یار میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یو نیور نو کہ ایک جملہ وہ آپ کو کہاں سے, حوصلہ شکنی کا ایک جملہ. آخری بات عرض کرتا ہوں, کل میں ڈرائیو کرتا ہوا جب جا رہا تھا تو خیال تھا کہ بات آپ سے ذکر کروں گا. میں جہاں بیٹھتا ہوں, سوشلائز کرتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ مکینکس اور کرافٹ مین جو ہوتے ہیں ان کے پاس جب میں بیٹھتا ہوں تو کسی آدمی کو دیکھتا ہوں جو بہت آرٹیکولیٹڈ ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے گاڑی کھول رہا ہے, کوئی اور پرزا کھول رہا ہے, کوئی مکینکس کا کام کر رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں یار تم تو بہت استاد آدمی معلوم ہوتے ہو. کہتے سر جی میں بڑا شاندار اسٹوڈنٹ سی کلاس کا, لیکن ایک استاد تھی ساڈا جہاں ہمیشہ ساری حوصلہ شکنی کرتا سی. وہ حوصلہ شکنی کی وجہ تو میں پڑھنا چھڑ دیتا. اگر میں پڑھ رہا ہوں, ایک بچے نے مجھے کہا کہ اگر میں پڑھ رہا ہوں تو کتابیں تسی نہ لکھتے, میں لکھتا. تو اس کا نقصان دیکھ لیجئے حوصلہ شکنی کا, اور اس کے مقابلے میں اس حوصلہ افزائی کے فوائد پر نظر ڈالیے اور فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کون سا راستہ اپنانا ہے. اس کی زد آپ پر پڑے گی. حوصلہ افزائی کریں گے تو منہ چڑھ جائے گا نا اس کا, تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا, آپ سے فرینک ہو جائے گا, لیکن اس کے فوائد ہوں گے. اور اگر حوصلہ شکنی کی تو اس کا نقصان اسے پہنچے گا. استاد وہی ہوتا ہے جو تیر اپنے پر لیتا ہے اور اپنے بچوں کو کیا کرتا ہے, آرمرڈ رکھتا ہے. بہت شکریہ. جی نہیں کوئی بات نہیں, آئی ایم آل یورس. جی آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا ہے. قانونی طور پر ایکویٹی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا مجھے برداشت کیا ہے میں اس سے زیادہ آپ کی بات سنوں. جی 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 بہت زیادہ اپریشیٹ کریں اور اس میں سمپلر چیزیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کے گزار کے خلاف ہو جائے تو پرابلم آ جائے. بے اعتدالی تو کسی بھی چیز میں اچھی نہیں ہے. بے اعتدالی تو جنہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ کم کرو, جنہوں نے روزانہ روزے رکھے آپ نے فرمایا ایکسیس ٹو اینی تھنگ از بیڈ. توازن یہ ہوگا, میں عرض کرتا ہوں یہی بات ہے, کل بھی اس پر میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب سزا دینی ہو تو اس کی سزا کو اس کی انٹینسٹی آف کرائم کے مطابق دیا جائے. جب اپریسیشن کرنی ہو تو جتنا کام کیا ہے نا اتنی ہے. ہمیں اپریسیشن کرنی بھی نہیں آتی نا بعض اوقات کہ 10 نمبروں کی اپریسیشن ہم 100 نمبر کے مطابق کر دیتے ہیں. تو جب آپ کی اپریسیشن کی سطح اس کے ایفرٹ کی سطح کے برابر ہوتی ہے, اشکال ہی کبھی پیدا نہیں ہوگا.
اشکال تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کی اپریسیشن کی سطح اس کے کام کی سطح سے کیا ہو جاتی ہے؟ بلند ہو جاتی ہے. جب آپ کی سزا کی سطح اس کے جرم کی سطح سے کیا ہو جاتی ہے؟ بلند ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. کہ اس کو جس درجے کی سزا دینی ہے، جس درجے کی اسپالڈنگ کرنی ہے، ابیوزنگ کرنی ہے، اس درجے کی آپ نہ کریں تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو یعنی توازن تو ظاہر ہے ہر چیز کے اندر ضروری ہے. بہت بہت شکریہ.